بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے کرنا ہے نیو ناول ریڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہیلو، وہ ابھی بھی آفس سے گھر لوٹا تھا اور گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا جب دائیں ہاتھ میں موجود سیل پر ماما کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً فون کان سے لگا لیا۔ کیسے ہو ادیت؟ دوسری طرف اس کی آواز سنتے ماما نے بڑی بےتابی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور پاپا کا بلڈ پریشر لیول نارمل ہوا یا نہیں؟ لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے ہاتھ میں پکڑے کوٹ کو صوفے کی طرف اچھالتے ہوئے پوچھا، پھر خود بھی سنگل صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اور اللہ کا شکر ہے اب تمہارے پاپا بھی پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے۔ تم سناؤ، تم تو ٹھیک ہو نا؟ ان کے انداز میں خالصتاً ماں والی فکر نمایاں تھی۔ کہا تو ہے میں ٹھیک ہوں، پھر بار بار کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ پتہ نہیں کس وقت ان کی تشویشی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تمہاری ماں ہوں بیٹا، اور تم ہم سب سے دور اکیلے ہو تو کیا میں پریشان بھی نہیں ہوں گی؟ اس کے لہجے سے چھلکتی ناراضی کو بآسانی محسوس کر سکتی تھی، تب بھی نرمی سے بولی۔ سوری، جلدی سے اپنے رویے کا احساس ہو گیا تو فوراً معذرت کر ڈالی۔ ادیت ایک بات کہوں؟ تھوڑی دیر بعد باتوں کے دوران انہوں نے اس تبصرانہ انداز میں محبت سے بھرپور لہجے میں کہا، مبادہ وہ ہمیشہ کی طرح ہتھے سے نہ اکھڑ جائے۔ جی کہیے، وہ تھکی تھکی بند آنکھوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دھیرے دھیرے سے ہلاتے ہوئے بولا۔ تم جرمنی ہمارے پاس آ جاؤ بیٹا، اور یہیں آ کر اپنا بزنس۔ ان کی بات پر اس کی بند آنکھیں ایک دم کھل گئی۔ ہمیشہ کی طرح ان کی اس بات پر چڑ سا گیا، تبھی ان کی بات کاٹ کر تیری سے گوا، میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار کہا میں پاکستان میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں یہی رہوں گا۔ اس کے علاوہ میرا بزنس یہاں اچھی طرح سٹیبل ہو چکا ہے۔ ایسے میں سب کچھ ختم کر کے جرمنی آ جاؤ، یہ کہا کہ عقل مندی ہے۔ اینڈ یو نو ویری ویل ماما، میں یہاں کس وجہ سے ہوں۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کا لہجہ کچھ ٹوٹ سا گیا اور مزید کچھ بول نہ سکا اور خاموش ہو گیا۔ یقیناً ماما کو بھی اس کی کیفیت کا بخوبی علم ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی چپ ہوگی۔ پھر چند ثانیے بعد وہ کمزور سی آواز میں گوئی، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے، پھر بھی تم اسے… ماما پلیز کلوز دس ٹاپک ناؤ، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر فوراً کال ڈسکنیکٹ کر دی اور پھر دکھتے سر کو صوفے کی پشت پر گرا کر آنکھیں موند لی۔ اسے پاکستان آئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان 2 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب وہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر نہ بھٹکا ہو، لیکن نتیجہ وہی، خالی نظر خالی ہاتھ۔ کی دی تلاش جی؟ صاحب جی کھانا لگا دوں؟ وہ اگلے کئی لمحوں تک صوفے کی پشت پر سر گرائے آنکھیں موندے بے ترتیبی سے ایک ہی پوزیشن میں نیم دراز تھا۔ جب بشیر کی آواز پر اس نے اسی حالت میں رہتے ہوئے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو اس کے بالکل سامنے معتبانہ انداز میں دونوں ہاتھ آگے کی جانب باندھے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ خالی نظروں سے کچھ دیر بشیر کو تکتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا اور کف لنکس کھولتے ہوئے گویا، نہیں یار بھوک نہیں ہے مجھے، تم ایسا کرو میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک فائل رکھی ہوگی، وہ لے کر آ جاؤ۔ اس نے ٹیبل پر رکھی گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائی، جس کو بشیر نے آگے بڑھ کر تھاما اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر صوفے پر پڑا کوٹ اور سینٹرل ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر سست روی سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چائے پیو گے؟ آج صبح سے وہ طبیعت میں عجیب سا بوجھل پن محسوس کر رہا تھا، جس کے باعث آفس میں پوری توجہ سے کام نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر احسن کی طرف چلا آیا کہ شاید طبیعت کچھ بہل جائے، لیکن احسن کے ساتھ معمول کی طرح باتیں کرنے کی بجائے وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ نہیں موڈ نہیں ہے، اس نے نفی میں سر لاتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، کچھ زیادہ ڈسٹرب دکھائی دے رہے ہو آج، رات بھر جاگتے رہے ہو؟ احسن نے نیند کی کمی کے باعث اس کی سرخ پڑتی آنکھوں اور تھکے تھکے سے وجود کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں اس نے محض ایک نظر اٹھا کر احسن کو دیکھا، پھر دوبارہ ہاتھ میں پکڑے پیپر ویٹ کی جانب متوجہ ہو گیا، جس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرنے کی شغل میں مشغول تھا۔ شیری آنٹی نے جو ایڈریس دیا تھا وہاں گئے تھے؟ اسے مستقل خاموش دیکھ کر احسن نے اگلا سوال کیا، جس پر اس نے ہاتھ میں پکڑا پیپر ویٹ ٹیبل پر رکھا اور دھیمے مگر یاسیت بھرے لہجے میں گوا، گیا تھا؟ کیا ہوا؟ 2 ماہ پہلے وہ لوگ وہاں سے کہیں اور شفٹ کر گئے، وہ تفکر سے پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ جو اب وہاں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کہاں شفٹ کیا؟ احسن کمپیوٹر آف کر کے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ۔ اس کے بتانے پر احسن بھی ایک لمحے کے لیے مایوس ہو گیا، لیکن اس کی حالت کو دیکھ کر وہ قدرے عام سے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں یار، اور ویسے بھی مہران انکل نے بتایا تھا نا کہ پچھلے مہینے… اوکے میں چلتا ہوں۔ وہ احسن کی بات سنے بغیر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ 1 منٹ ادیت۔ احسن کے روکنے پر پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا یار، یوں اچانک کیوں چل پڑے ہو؟ کوئی بات بری لگی ہے تو بتاؤ۔ احسن اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس دل گھبرا رہا ہے اس لیے۔ جھوٹ مت بولو، احسن نے ٹوکا تو ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا، پھر زردہ لہجے میں گویا ہوا، اور کیا کروں احسن، 2 سال سے پاگلوں کی طرح پورے شہر کو چھان رہا ہوں، لیکن کچھ اتا پتہ نہیں ہے اس کا۔ جس نے جہاں بتایا وہاں لمحے سے پہلے پہنچ جاتا ہوں، مگر خالی آدھی گھر لوٹتا ہوں، کسی بھی رشتہ دار سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے وہ۔ آخر ایسی کون سی جگہ جہاں میں پہنچ ہی نہیں پا رہا ہوں؟ وہ بہت دل گرفتہ دکھائی دے رہا تھا۔ احسن نے تسلی آمیز انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ دیتے ہوئے بولا،
تمہاری لگن سچی ہے عدید، اور تم دیکھنا انشاءاللہ اسے ضرور پالو گے۔ احسن کی بات پر ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ چلو باہر چلتے، کھانا وانا کھاتے ہیں، تھوڑی واک بھی ہو جائے گی۔ کم آن، اس کا موڈ بحال کرنے کی خاطر احسن زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر آفس سے باہر لیا۔ تم جرمنی کب جا رہے ہو؟ کھانا کھانے کے دوران احسن نے پوچھا۔ کل صبح کی فلائٹ ہے۔ پانی کا گلاس منہ کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے بتایا۔ اور واپسی کب ہوگی؟ احسن نے اگلا سوال کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، بٹ میں بھی مہینہ لگ جائے، اس نے جواب دیا۔ اتنے دن؟ خیریت تو ہے نا؟ احسن ایک مہینے کا سن کر حیران ہوا۔ ہاں خیریت یہ، جرمنی تو ماما کے بلانے پر جا رہا ہوں۔ وہ کئی دنوں سے مسلسل فون کر رہی تھی اور جرمنی آنے پر اصرار کرتی، سو میں نے سوچا کہ ان سے مل کر واپسی میں آسٹریلیا بھی چلا جاؤں گا۔ وہاں سے کال آ رہی ہے، 2 ہفتے بعد میٹنگ ہے، تب تک ماما پاپا کے ساتھ وقت گزار لوں گا۔ بس دعا کرنا یار، وہ انٹرنیشنل کمپنی آرڈر پاس کرتے۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہو چکا تھا اور احسن کو اپنی نیکسٹ پلاننگ سے آگاہ کر رہا تھا۔ پہلے کی نسبت وہ اب کافی حد تک ریلیکس دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں بالکل یار، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ بل پے کرتے ہوئے احسن نے صدقے دل سے دعائیہ انداز میں کہا تو ممنون نظروں سے احسن کو دیکھنے لگا، جس کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے احسن نے اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ احسن اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا، تبھی اس کی اداسی اور پریشانی کو بھام کر اسے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، اور آج بھی اس نے ایسے کیا تھا۔ احسن اپنی اس کوشش میں اکثر ہی کامیاب بھی ہو جاتا تھا، جیسے آج ہوا تھا۔ وہ جب بھی اس کی تلاش کرنے کے بعد گھر تنہا لوٹتا تو دنوں تک اپنے ٹوٹے دل اور وجود کو بکھرنے سے بچانے کی کوشش میں ہلکان رہتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب سے وہ شیری آنٹی کے بتائے ایڈریس پر گیا تھا اور وہاں سے بھی کوئی نشان نہ پا کر واپس آیا، دل عجیب سی کیفیت گھر گیا تھا، لیکن اب وہ پہلے کی نسبت خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں احسن کا شکریہ ادا کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور جو اسے مایوسی کی حد پر جانے سے پہلے واپس لے آتا تھا۔ میں کی ہی کواں کنوں لبدا پیا۔ ہمیشہ کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آج بھی وہ ارادی غیر ارادی طور پر سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھ رہا تھا، اس امید پر کہ کہیں بالکل اچانک روڈ کراس کرتے، شاپنگ مال سے نکلتے ہوئے پھر ٹریفک سگنل پر رکتی ٹیکسی میں سے کسی ایک میں بیٹھی وہ نظر آ جائے، لیکن ان 2 سالوں میں ایک بار بھی وہ اسے دکھائی نہیں دی۔ کاش ایک بار، صرف ایک بار وہ اسے مل جائے، پھر چاہے اپنا آپ گنوا کر بھی اسے پانا پڑا تو وہ گریز ہرگز نہیں کرے گا۔ اس کے بغیر تو اسے اپنا وجود ایسے بھی بہت بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ ایک اس کی تلاشی تھی جو اسے جینے اور سانس لینے پر مجبور کی ہوئی تھی، ورنہ آفس آ چکا تھا، سوچا میں گم کب آفس آئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آہو پاویں راج ایکسیڈنٹ کرا بیندا۔ اس نے فوراً گاڑی کو بریک لگایا، ونڈو اسکرین سے دکھائی دینے والے اپنے آفس کی بلڈنگ پر ایک نظر دوڑائی۔ کتنی محنت اور لگن کے بعد وہ شہر کے اس مصروف ترین ایریا میں اپنا آفس اور ملک میں بزنس اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا، یہ وہی جانتا تھا، لیکن جس کے لیے اس نے سب کچھ پایا تھا اسے کھو چکا تھا۔ کچھ نہ کچھ کرتوت کھولی ہوئے گی جڑا نو کھویا۔ نہیں میں نے اسے نہیں کھویا، وہ میرے پاس اور رہے گی جیسے ہمیشہ سے تھی۔ اس نے اپنے خیال کی سختی سے نفی کی، اسے کھونے کے احساس کو اپنے اندر کہیں محسوس کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سو جلدی سے اپنی سوچ کو رد کرتا فرنٹ سیٹ کی بیک پر رکھا اپنا کوٹ اٹھائے گاڑی سے باہر نکلا، اور گاڑی لاک کر کے ڈرائیونگ ایریا کو کراس کرتا بلڈنگ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ لفٹ کے ذریعے 3rd فلور پر پہنچتے ہی اس نے بائیں ہاتھ میں بندی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ صبح کے 8 بجے تھے۔ وہ شروع سے بہت پنکچوئل تھا، اس لیے ٹائم پر آفس پہنچنا اس کی عادت میں شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا پورا سٹاف آن دی ٹائم آفس میں موجود ہوتا۔ آگے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے دائیں بازو پر رکھا کوٹ پہنا اور ٹائی کی نوٹ کو درست کرتا چند قدم کے فاصلے پر موجود اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ گڈ مارننگ سر۔ جیسے اس نے اپنے شاندار سے آفس میں قدم رکھا، دائیں اور بائیں جانب بنے کیبن میں کام کرتے ورکرز ایک دم حرکت میں آ چکے تھے اور اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسے سلام کرنے لگے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس نے آفس میں موجود تمام لوگوں پر ایک طائرانہ سی نظر دوڑائی، پھر مضبوط قدموں سے چلتا ہوا پراعتماد انداز میں سر کے اشارے سے سب کے سلام کے جواب دیتا اپنے روم کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دائیں جانب رو میں سے ایک کیبن پر جا پڑی۔ بے ساختہ اس کے قدم زمین پر جم کے وہ محض لمحہ بھر کو اسے دیکھ پایا تھا، اور اس ایک لمحے میں جتنی بار اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دھڑک سکتا تھا، دھڑک اٹھا تھا۔ ماں صدقے چلی جا، 2 سال تو پورے شہر چ لب رہے تے بیٹھی کتھے ہوئی اپنے آفس دے وچ نال دے کیبن چ۔ دور فٹے حال عدید صاحب تہاڈے تے پھر۔ سٹاف کی موجودگی کا احساس شدت سے غالب آ چکا تھا۔ اگلی لمحے اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر اسی رفتار اور پوروکار انداز سے چلتا اپنے روم کا ڈور کھول کر اندر چلا ہے۔ دروازہ بند کر کے وہ کئی ثانیے تک دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا، اس ایک لمحے کو سوچنے لگا۔ اس نے صرف چند قدموں کے فاصلے پر اسے اب سے چند منٹ پہلے دیکھا تھا۔ خود کو یقین دلانا اسے بہت دشوار ہو رہا تھا، مگر یہ ایک حقیقت تھی، خوبصورت حقیقت۔ بے ترتیب سانسوں اور سرشار وجود کو بمشکل سنبھالے اپنی چیئر کی طرف بڑھ گیا اور کوٹ اتار کر سیٹ کی بیک پر پھیلا دیا، پھر خوشی سے بھرپور انداز میں چیئر پر بیٹھ گیا۔ دونوں کونی ٹیبل پر ٹکائے نظریں ایک نقطے پر مرکوز کیے، نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس پل کو سوچتا اور محسوس کرتا رہا جب بالکل اچانک اس نے اسے دیکھا تھا۔ اسے اپنے بدن میں رواں خون تیزی سے دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے ابھی اور اسی وقت اپنے سامنے لا کھڑا کرے اور خود پر گزری اذیت کا حوال کیسے کہہ سنا، لیکن ابھی یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی شکایت اور ناراضی کو ایک دم دور نہیں کیا جا سکتا، سو ارادہ ملتوی کر دیا اور اسے بے حد خفا تھی۔ اس کا اندازہ اسے تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے کے تاثرات سے بخوبی ہو چکا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اس کی روح کو تو جیسے اب قرار سا مل گیا تھا، سو جتن کر کے بھی اسے منانا پڑتا تو ہرگز پیچھے نہیں ہٹتا کہ اب وہ اسے خود سے دور کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔
وہ تو 2 برسوں سے یہاں سے وہاں اسے ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو اس کے بہت قریب تھی، اس کے اپنے آفس میں یہ احساس کس قدر خوشگوار تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ ویسے تو فٹے منہ تیرے تھے، وہ کیا کہتے ہیں بچہ بغل میں تو ڈنڈورا شہر وہ صاحب تیرا۔ اس نے تمانیت بھرا سانس اپنے اندر اتارا اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے سوچنے لگا۔ مسکراہٹ تھی کہ خود بخود اس کے چہرے پر بکھری جا رہی تھی، اپنی یہ کیفیت اسے بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تسمینا آنٹی نے اس کی شادی کر دی ہو، اللہ نہ کرے، لیکن اگر ایسا ہوا تو کیا کرو گے؟ چند دن پہلے کہے گے احسن کے لفظوں کی بازگشت نے اس کے ہلکے پھلکے ہوتے وجود کو ایک دم بوجھ تلے دبا ڈالا۔ جس وقت احسن نے یہ بات کی تھی تب بھی وہ اندر تک لرز اٹھا تھا، اور اب تھوڑی دیر پہلے والا اطمینان اور اندر تک اترتی سرشاری کہیں معدوم ہو چکی تھی۔ لمحے بھر میں وہ حد درجہ پریشان و مضطرب ہو کر رہ گیا۔ اضطراب کے عالم میں اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا بے چینی سے یہاں سے وہاں چلنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کیسے اس کے بارے میں معلوم کرے۔ میں آئی کم ان سر؟ اسی اسنا میں 45 سالہ توقیر صاحب دروازے پر دستک دے کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگے تو وہ خود کو سنبھالتا دوبارہ اپنی چیئر پر جا بیٹھا۔ یس کم ان توقیر صاحب۔ وہ کل رات ہی آسٹریلیا کے ٹور سے واپس آیا تھا، اور اب توقیر صاحب اسے آفس سے متعلق گزشتہ 1 ماہ کے دوران ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، جن کو وہ غائب دماغی سے سن رہا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی غیر موجودگی میں نے 2 امپلائیز کو کمپیوٹر سیکشن کے لیے اپوائنٹ کیا تھا۔ ان میں سے ایک جبران خان ہے جبکہ دوسری امپلائی ماہین عزیز ہے، اور فیکٹری کے دونوں امپلائیز کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ مہین عزیز کے نام پر اس نے ایک دم چونک کر سامنے بیٹھے توقیر صاحب کو دیکھا، جو فائل میں درج تمام پوائنٹ کو باری باری پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ماں صدقے جائے، 1 مہینے پہلے ہوئی تو ایویں لانتا کھا لیتی ہیں۔ یس آف کورس سر، توقیر صاحب نے خاصے پر اعتماد انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ان کا ڈیٹا بھجوا دیجیے، میں ان امپلائیز کے بورڈنگ ریکارڈز کو چیک آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، باقی تفصیل میں آپ سے بعد میں معلوم کر لوں گا۔ اپنے چہرے کے تاثرات اور اندرونی حالت کو بمشکل چھپاتے ہوئے اس نے عام سے لہجے انداز میں کہا۔ پھر ٹیبل پر رکھے اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ توقیر صاحب اٹھ کر جا چکے تھے جب کوئی اضطراری کیفیت میں چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے توقیر صاحب کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری کہ توقیر صاحب ہاتھ میں دونوں ڈیٹا فائلز اٹھائے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، تو اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر فائلز تھام لی۔ تھینک یو توقیر صاحب۔ وہ اتنا کہہ کر مہین عزیز کی ڈیٹا فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توقیر صاحب جا چکے تھے۔ میں ایم ایس سی کر کے رہوں گی، دیکھ لینا۔ کوالیفیکیشن پروفائل میں درج مہین عزیز کی کوالیفیکیشن پر نظر پڑتے اس کے کانوں میں اس کی یقین سے بھرپور آواز سنائی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ شروع سے کمپیوٹر میں انٹرسٹڈ تھی اور اسی لیے ایم ایس سی کرنا چاہتی تھی، لیکن پپو بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایم ایس سی کرے، کیونکہ وہ تو پہلے اس کی کمپیوٹر میں حد درجہ دلچسپی سے خائف رہتی تھی۔ اگر وہ ایم ایس سی کرنے کے ارادہ کرتی تو یقیناً اس کی صورت کسی کو بھی دیکھنے کو نہ مل پاتی، لیکن وہ مہین ہی کیا جو کہہ کر پیچھے ہٹ جاتی۔ اس کے ارادے کی مضبوطی پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر انتہائی عجلت میں مطلوبہ فائل پر پہنچا۔ پرسنل پروفائل میں موجود مارشل سٹیٹس پر اس کی نظر ٹھہر سی گئی، نہ جانے آگے کیا لکھا ہوگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ آگے پڑھنے کی سکت وہ خود میں ہرگز نہ پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اور فٹے منہ فائل کیوں منگائی سی؟ اگر وہ میریڈ ہوئی تو پھر تو وہ بچے کا ماموں بنے گا، اور کی یہی آپشن ہے؟ نہیں، اس خیال کے ساتھ ہی اس نے غیر ارادی طور پر ڈیٹا فائل بند کر دی اور تیز چلتی سانسوں کی رفتار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دور فٹے منہ تیرے تھے، وہ صرف میری تھی اور میری ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں خود سے مخاطب ہوا، پھر ٹیبل پر رکھی مہین عزیز کی فائل کو اٹھا کر دیکھنے لگا، اور اس بار بھی اس کا دل انجانے خدشے کے تحت زور سے دھڑک اٹھا۔ لیکن کبھی تو ایک تو کھلنا تھا نا، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ یہی سوچ کر اس نے فائل کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے، اور کوالیفیکیشن پروفائل پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ مارشل سٹیٹس کی لائن میں ان میرڈ کا لفظ پڑھتے گویا اس کا دل اپنی جگہ پر آ رکا، اور بے ترتیب سانسوں کو ایک دم قرار سا مل گیا۔ یہی پہلے پڑھ لیندا، ایڈے تینوں اوپر تھلے تیرا خون تے نہیں نہ سڑنا سی۔ اس نے انتہائی اطمینان بھرا سانس اپنے اندر اتارا، پھر زیر لب مسکراتے فائل بند کر کے ٹیبل پر رکھا، اور پھر دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھتے ہوئے چیئر سے مطمئن انداز میں ٹیک لگا اسے سوچنے لگا، جس کو وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پایا تھا۔ اب اچانک اسے اپنے سامنے دیکھنے کی خواہش اس کے سینے میں مچلنے لگی تھی۔ وہ بے تابی سے سیدھا ہو بیٹھا اور اسے ملنے سے باتیں کرنے کو، اسے جی بھر کر دیکھنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ مس کرن، ابھی پورے سٹاف کو میٹنگ روم میں کلیکٹ کیجیے، ایک ارجنٹ میٹنگ کرنی ہے۔ ماں صدقے چلی جائے، ویخنا انہوں تے ارجنٹ میٹنگ دے باقیاں دا کی قصور، باقیاں نے میٹنگ 'چ بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کچھ سوچ کر انٹرکام پر اسسٹنٹ کو ہدایت دی، پھر اس کی فائل اٹھا کر پیپرز پر لکھے اس کے نام کو محبت سے تکنے لگا، مہین عزیز۔ اگلے 10 منٹ بعد جس وقت وہ میٹنگ روم میں داخل ہوا، لمبی میز کے آمنے سامنے رکھی چیئرز پر کمپنی کا پورا سٹاف براجمان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو میٹنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر سب یک لخت اپنی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پلیز سیٹ، وہ سائڈ پر رکھے ڈائس کی طرف بڑھتے ہوئے نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو اس کے ڈائس پر پہنچتے سب اس کی پرمیشن پر اپنی چیئرز پر بیٹھ گئے۔ آپ سب کو اچانک کال کرنے کا مقصد آپ کو انفارم کرنا تھا کہ آسٹریلیا کی جس کمپنی سے ہماری کمپنی کا 2 سالہ معاہدہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ وہ بڑی روانی سے انگلش لب و لہجے میں باری باری سب کی جانب دیکھتے ہوئے مخاطب تھا، جبکہ اس کے بتانے پر سب کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اس سمیت سب ایک دوسرے کو
اتنی بڑی کامیابی پر مبارکباد دینے لگے۔ اس دوران اس نے اپنے بائیں رو میں تیسری سیٹ پر بیٹھی مہین عزیز کو بڑی محتاط نظروں سے دیکھا، جو ٹیبل پر رکھے پیپرز پر توجہ مرکوز کیے گرد و پیش سے لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد دوسری نظر اس نے پورے سٹاف پر دوڑائی، پھر دوبارہ اپنے سابقہ انداز میں گوا ہوا تو پورا سٹاف اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے آپ کی محنت اور کمپنی سے آپ کی محبت آپ کے بہترین کام کی صورت میں نظر آ جاتی ہے، لیکن اس بار میں اگر ان دونوں چیزوں پر زور دے رہا ہوں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کی کمپنی سے ہونے والا ہمارا کمپنی کا یہ پہلا کانٹریکٹ ہے۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، سو میری آپ سب سے بہت زیادہ توقعات ہیں، جن پر آپ کا پورا اترنا میرے لیے اور کمپنی کے لیے نہایت اہم اور فائدہ مند ہے۔ 15 منٹ کی سپیچ دینے کے بعد وہ اپنی چیئر پر آ بیٹھا تھا۔ بے اختیار اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ فوراً نظریں چکا گئی۔ مہین عزیز، I want to take your introduction and your opinion about our company۔ میں آپ کا تعارف اور کمپنی کے بارے میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ لمحہ کی تاخیر کیے بغیر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، نہایت مطمئن انداز میں چلتی ہوئی اس کی چیئر کے بائیں جانب رکھے ڈائس پر جا کھڑی ہوئی اور دھیمے مگر پروکار انداز میں اپنا انٹروڈکشن کرانے لگی۔ بولتے بولتے اس نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی جو اپنی ریوالونگ چیئر کا ہلکا سا رخ اس کی جانب موڑے، دائیں ہاتھ کی کوہنی ٹیبل پر ٹکائے بند مٹھی کو تھوڑی کے نیچے رکھے اس کے چہرے پر نظریں جمائے انتہائی وارفتگی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسے مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر ایک لمحے کے لیے اسے اپنی آواز میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی، مگر جلدی اس نے اس پر قابو پاتے ہوئے انٹروڈکشن کمپلیٹ کیا اور دوبارہ اپنی سیٹ پر جا بیٹھی تو اس نے فوراً میٹنگ اوور کر دی۔ مہین عزیز، ایک ایک کر کے سب روم سے باہر نکل رہے تھے جب اس نے اسے پکارا۔ اس کی آواز پر بے اختیار اس کے قدم اپنی جگہ پر جم سکے۔ چند ثانیے بعد اس نے پلٹ کر سوالیہ انداز میں سے دیکھا جو ٹیبل پر رکھی فائل پر سائن کرنے میں مصروف تھا۔ اسی لمحے اس نے فائل بند کی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر چیئر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیسی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں اس کی خیریت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں، اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے اس نے مختصر جواب دیا۔ تمہیں یہاں اس طرح اچانک دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ تمہیں مجھے دیکھ کر خوشی ہوتی تو یوں سب کے سامنے مجھے کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں کیوں کنفیوز کروں گا؟ بھلا میں تو جسٹ آفیشیل فارمیلٹی پوری کر رہا تھا، کیونکہ ڈائس پر کھڑے شخص کو مسلسل دیکھتے رہنا تمہاری کون سی فارمیلٹی میں شامل ہے مسٹر عدید مہران؟ ایک بار پھر اس کی بات پوری سنے بغیر وہ قدرے طنزیہ لہجے میں بولی تو وہ اس کی بات پر یکدم منہ میں ڈالنے والی مسکراہٹ کو نہ دبا سکا اور خاموش ہو گیا۔ پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد قدرے سنجیدگی سے گوا، تمہیں دیکھنے کا اور دیکھتے رہنے کا اختیار تو تم کیا خود میں بھی اپنے آپ سے نہیں چھین سکتا، کیونکہ تمہیں نہ دیکھو تو سانس رک رک کر آنے لگتا ہے میرا۔ نہ جانے اس کے دھیمے لہجے میں کیا بات تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بھی نہ کہہ پائی، پھر خاصے چبھنے والے انداز میں بولی، جن کو دیکھے بغیر سانس رک رک کر آنے لگتا ہے نا، ان سے اتنا عرصہ دور نہیں رہا جاتا، مائنڈ اٹ۔ اتنا کہہ کر وہ جانے کے لیے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہ ایک دم بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ ایک دم رک گئی اور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ 5 سال تم سے دور رہا ہوں تو وہ صرف تمہاری وجہ سے، تمہاری مرضی کے مطابق کیا جو بھی کیا، کیونکہ تم تو میری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی کہا تھا نا تم نے مجھ سے کہ تو میں ایسے میں کیا کرتا، میں کہاں جاتا؟ میرا تو ہر راستہ تمہاری طرف ہی جاتا تھا اور تم نے میرے لیے تمام راستے بند کر ڈالے تھے۔ تم سے دور میں نہیں ہوا تھا بلکہ تم نے مجھے خود سے جدا کیا تھا۔ وہ ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا جبکہ لہجے میں دکھ پنہا تھا۔ میں نے کہا تھا تمہیں دور رہو اور تم ہو گئے تھے، تو اب کیا پرابلم ہے؟ کیوں بات کر رہے ہو مجھ سے اس ٹاپک پر؟ دور کیا تھا نا تو دور ہی رہو، وہ قطعی انداز میں کہہ کر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اسے اس کے سخت رویے کی توقع تھی، اس کے باوجود اس کے الفاظ نے بےحد تکلیف پہنچائی۔ اگلے کئی لمحوں تک وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا، پھر آہستگی سے قدم اٹھاتا اپنے آفس کی طرف چل پڑا۔ کیوں دور کتا سی ماہین؟ جب سے وہ آفس سے آئی تھی کچھ چپ سی تھی، کسی سے بھی بات چیت نہیں کر رہی تھی اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے ٹیبل پر رکھے کھانے کو کھانے سے زیادہ غور سے دیکھنے پر اتفاق کر رہی تھی۔ جب فاطمہ بجو کی آواز پر اس نے چونک کر سامنے کی جانب دیکھا، فاطمہ بجو زین کے لیے چولہے پر رکھے گرم دودھ کو گلاس میں انڈیل لی تھی۔ جی؟ اس نے ہاتھ میں لیا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ جب سے آفس سے آئی ہو کھوئی سی ہو، خیریت تو ہے نا؟ بجو نے تفتیش سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل خیریت ہے بجو، آپ پریشان مت ہو، وہ مسکرا کر کہتی دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پریشان کیسے نہ ہو؟ پہلے تم آفس سے آنے کے بعد ایک گھنٹہ زین اور ہانی کے ساتھ کھیلتی تھی، امی سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی، لیکن آج ہاف ڈے تھا، اس کے باوجود تم وہ دراصل میں بجو آج کام بہت زیادہ تھا، میں تھک گئی تھی، بس اسی وجہ سے ٹائم نہیں دے پائی۔ وہ ان کی بات پوری سنے بغیر جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ تو مت کیا کرو نا اتنا کام میری جان، انہوں نے محبت سے بھرپور لہجے میں اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ اس کی بات سن کر محض مسکرا کر رہ گئی۔ تم ایسا کرو، تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، شام کو فریش اٹھو گی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار سے کہا تو فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے یہ کیا، پہلے کھانا تو مکمل کر لو، اسے ہاتھ میں نوالے کو پلیٹ میں رکھتے دیکھ کر انہوں نے رکتے ہوئے کہا۔
نہیں بچوں مجھے بھوک نہیں، اتنا بھی میں نے بہت مشکل سے کہا ہے، رات کو فل ڈنر کر لوں گی آپ کے ساتھ، ٹھیک اوکے؟ اس نے منانے والے انداز میں ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ اچھا تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے کچن سے باہر نکل کے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ جب سے اس کا سامنا عدید کے ساتھ ہوا تھا وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ اتنے برسوں بعد اچانک اسے دیکھ کر ایک دم سے وہ سب یاد آنے لگا جس کو وہ کب سے بھلانے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن اسے دیکھ کر لگا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں بھول پائی تھی۔ سب کچھ پہلے دن کی طرح اس کے ذہن کے خاکے پر نقش تھا۔ عدید مہران کے ساتھ گزرائی کے ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے سکرین کی مانے چل رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت تھا وہ دن جب وہ اس کے ساتھ تھا اور صرف اس کا تھا، لیکن پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا جس کے باعث وہ اسے اتنی دور چلا گیا کہ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پسمردہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے میں موجود واحد کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور آسمان کو تکنے لگی۔ مہین کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں لیکن تم ہو کہ نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو، میرا فون ہی ریسیو نہیں کر رہی۔ وہ بالکل خالی ذہن کے ساتھ آسمان پر نظر جمائے ڈھلتی شام اور فضا میں پرندوں کی بجتی بازیب کو سننے میں محو تھی۔ جب سویرا کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر سویرا کی جانب دیکھا جو ہاتھ میں پکڑی چائے کے ٹرے کو ٹیبل پر رکھ رہی تھی جو بچوں نے اسے تھما رہی تھی۔ یہی ہوں اور مجھے کہاں ہونا ہے؟ وہ سویرا کی طرف بڑھتے ہوئی آسیہ سے مسکرا کر بولی، پھر اس کے گلے لگی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اپنے گلے لگتے دیکھ کر سویرا تشویش سے بولی۔ وہ جانتی تو بہت پریشانی میں بے اختیار اس کے گلے لگ جاتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سویرا سے الگ ہوتے پر مشکل مسکرا کر بولی، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ سویرا نے جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، تم بیٹھو نا، چائے پیو۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر ایک مگ سویرا کی طرف بڑھا دی جس کو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا ہوا؟ تم ٹینس کیوں ہو؟ وہ چائے کے گھونٹ اپنے حلق میں اتار تھی جب سویرا کو خود بدھ ہونے لگی۔ اس نے مگ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر دن بھر کی رو دادی سے سنا ڈالی جس پر سویرا حیرت سے اس کو تکنے لگی۔ واٹ؟ سویرا بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یو مین تم نے ابھی ایک ماہ پہلے جس کمپنی کو جوائن کیا اس کو عدید مہران آن کر رہا ہے؟ سویرا نے استفسرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اور مجھے یہ بات آج معلوم ہوئی ہے۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے آؤٹ آف کنٹری تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں توقیر صاحب جو کہ کمپنی کے ایم ڈی ہیں وہی سب دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس لیے جاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کمپنی کا آنر کون ہے اور کہاں ہوتا ہے۔ اب جب مجھے پتہ چل گیا تو میں یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ وائے؟ تم ایسا کیوں کرو گی مہین؟ اس کا ارادہ جان کر سویرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو قدر لاپرواہی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر لگی گیوٹکس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس وقت پورے گھر کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر تم ہی جاب چھوڑ کر گھر پر بیٹھ جاؤ گی تو تمام گھر والوں کا کیا ہوگا؟ آنٹی، فاطمہ، بچوں، ان کے بچے اور مریم سب تم پر ڈیپینڈ کرتے ہو اور تم ہو گے تو میں کون سا اپنی ذمہ داریوں سے انکار کر رہی ہوں؟ میں تو اس جاب کو چھوڑنے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ کیا؟ سویرا ایک بار پھر تیری سے اس کی بات کاٹ کر بحث کرنے والے انداز بولی، کیونکہ جس کمپنی میں تم جاب کر رہی ہو اس کو عدید مہران آن کر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ریزن ہے تمہارے پاس اتنی اچھی جاب چھوڑنے کا؟ تو بتاؤ۔ سویرا کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہوگی، پھر آہستگی سے بولی، تم مجھے نہیں سمجھ سکتی سویرا۔ ہاں، تمہاری بے وقوفیوں کو میں واقعی نہیں سمجھ سکتی، لیکن یاد رکھنا یہ جاب چھوڑ کر تم بہت بڑی غلطی کرو گی۔ تمہیں پتہ ہے نا کتنی مشکل اور تگ و دو کے بعد تمہیں یہ جاب ملی تھی۔ اب اتنی آسانی سے اس کو چھوڑنا عقل مندی نہیں ہے ماہین۔ اسے چپ دیکھ کر سویرا نے قدر نرمی سے اسے سمجھایا جو اب بھی الجھی سی لگ رہی تھی۔ تمہارا پرابلم کیا ہے؟ اسے تذبذب کا شکار ہوتے دیکھ کر سویرا نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا تو اس نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا، پھر آنکھوں میں آئی نمی کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے دھیرے سے بولی، تم جانتی تو میں ہر روز اسے فیس نہیں کرنا چاہتی، میں اپنا بھرم نہیں کھونا چاہتی اس کے سامنے۔ بی بریو مہین، وہ وہی عدید مہران ہے جس کی موجودگی تمہیں پروٹیکٹ کرتی تھی۔ سویرا نے پیار سے اس کی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ پرے کر دی اور تیزی سے گویا وہ وہی عدید مہرانی تو نہیں ہے سویرا، جب بھی تو اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ جس طرح اس نے میرا مان توڑا میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ مجھے اس وقت بالکل تنہا چھوڑ کر چلا گیا جب مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، لیکن اب کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی۔ آخری بات کہتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھوں میں آئے آنسو اور رگڑ کر صاف کیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی یہ کنڈیشن دیکھ کر سویرا فوراً کچھ بھی نہ بول سکی، پھر تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد سمجھانے والے انداز میں قدر نرمی سے گویا بھی، ویسے میں نے تو نہیں سمجھ نہیں آ رہی، بی بی کہہ رہی کہ میں نے چھڑ کے چلا گیا، او کہندا تو کیا سی تے میں تیرے تو دور سی، حادی ہو گئی۔ آئی انڈرسٹینڈ مہین، لیکن میں پھر بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اس وقت ان سب باتوں سے ہٹ کر صرف اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بالفرض تم یہ جاب چھوڑ بھی دیتی ہو تو کیا گارنٹی کہ تم اگلے دن اچھی سی جاب مل جائے گی؟ ایسے میں گھر کا کرایہ، گھر کا خرچ، بچوں کے اسکول فیس اور مریم کی شادی، یہ سب کیسے پاسبل ہے؟ پلیز سوچنا ضرور اس بارے میں۔ تم بھول جاؤ کہ تم کہاں جاب کر رہی ہو، اوکے؟ سویرا کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، پچھلے کئی ماہ اس کے گھر والوں نے جتنی تکلیف میں گزارے تھے اس کا احساس اب بھی باقی تھا، جبکہ اس جاب کی سیلری اتنی اچھی تھی کہ 1 ماہ میں بہت سی ضروریات پوری ہو گئی تھی۔ بچوں کی اسکول فیس سے لے کر امی کی دوائیاں اور مریم کے لیے بھی وہ تھوڑا پس انداز کر چکی تھی۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ سویرا اسے سوچتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تو اپنے آپ میں الجھ کر رہ گئی، کیا کرے کیا نہ کرے کی پوزیشن میں وہ کافی دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہی۔ سویرا کی باتوں نے اسے ششپانی میں مبتلا کر دیا، جب وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی تو سر چھٹک کر بیڈ پر آ لیٹی۔ خالہ جانی؟
وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھی جب 6 سالہ ہانی اور 4 سالہ زینی سے پکارتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھے تو فوراً ان کی جانب متوجہ ہو گئی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہیں دیکھتے وہ تھوڑی دیر پہلے والی ساری کلفت دور ہو گئی تھی۔ ان کی معصوم سی باتوں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ خالہ جانی، آپ میرے لیے ایروپلین لائیں گی نا، اور میرے لیے باربی؟ اچانک باتوں کے دوران زین اور ہانی باری باری اپنی فرمائشیں سنانے لگے تو بے اختیار ان کے گالوں پر پیار کرنے لگے۔ ماں صدقے جائے، بچیاں تو یہی ہے، میرے بچوں نے بھی یہی فرمائشیں کی ہوئی ہیں۔ رب لوگوں نے ابراہیم کو تو پوری لسٹ ہے، بلکہ میں کہیں جاؤں اور غلطی سے اس کو کال کر لوں، خالہ یہ بھی لے لو۔ خالہ مما اس کی کہے گی نا کہ اب آپ کیوں بول رہے ہو، کہتا میری خالہ میرے لیے تو چیزیں شاپنگ کرنے گئی ہے، مما آپ تو چپ کرو، ایسے باتیں کرتا ہے۔ جی ہاں ضرور لاؤں گی میری جان، مہین امی کی میڈیسن لیتی ہے نا کل آفس سے واپسی پر۔ اسی وقت بچوں کمرے میں داخل ہوئے، اس کی طرف نسخہ بڑھا اور مزید گویا میں، مہین تم ان کی فضول فرمائشوں پر ذرا کان مت دھرا کرو، ان کا بس چلے تو یہ بچوں ایسی باتیں مت کیا کرے پلیز، ان کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں پوری کر کے مجھے جتنی خوشی ملتی ہے اس کا آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اس نے ان کی بات پوری سنے بغیر جلدی سے کہا۔ اس کے لہجے میں ان دونوں کے لیے چھلکتی محبت کو بآسانی محسوس کر سکتی تھی، لیکن آئے دن کی فرمائشوں کے باعث وہ اکثر منع کرتی تھی، پر اس بارے میں وہ ان کی ایک نہیں سنتی تھی۔ میں اس لیے کہتی ہوں مہین کہ جی نہیں، آپ کچھ نہیں کہیں گی، یہ بتائیں مریم کے سسرال والے کب آ رہے ہیں کھانے پر؟ اس نے بات کا رخ پلٹ دیا۔ اسی جمعے کو آ رہے، میں نے چیزوں کی لسٹ بنا دی ہے، صبح یاد سے لیتی جانا۔ میں چاہ رہی ہوں جمعے کے آنے میں ابھی 3 دن باقی ہیں تو کچھ تیاری پہلے سے مکمل کر لوں تاکہ وقت پر کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ آخر کو وہ لوگ پہلی بار آ رہے ہیں، سب کچھ بہت اچھا ہونا چاہیے نا۔ جب سے مریم کی بات پکی ہوئی تھی امی اور بچوں بے حد خوش تھی۔ رضوان ہر لحاظ سے مریم کے لیے بہترین لڑکا تھا۔ امی اور بچوں دونوں جلد سے جلد مریم کی شادی کی خواہش مند تھی۔ بچوں کے چہرے سے چھلکتی خوشی کو دیکھ کر وہ اندر تک سرشار ہو گئی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں بچوں انشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا ہی ہوگا۔ آپ مجھے وہ لسٹ دے دیجیے گا، میں سارا سامان لے آؤں گی۔ وہ انہیں تسلی دینے والے انداز میں بولی تو بجو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، میں سوچتی ہوں اگر تم نہ ہوتی تو ہمارا کیا بنتا، کتنا مشکل ہو جاتا نا وقت گزارنا۔ بجو آپ دیدہ ہو رہی تھی، وہ بے چین ہو اٹھی۔ بجو پلیز ایسا مت کہیں، اگر آج میں ہم خود کو اچھے طریقے سے اسٹیبلش کر پائیں تو اس میں صرف اور صرف میرا ہی نہیں، ہم سب کا ہاتھ ہے۔ میں وہ وقت نہیں بھولی جب آپ محض چند 100 روپوں کی خاطر اسکول جاب کرتی تھی، جس کی پرنسپل اتنی سخت تھی کہ اس وقت اگر میری گریجویشن کمپلیٹ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کو وہ جاب نہ کرنے دیتی۔ تو اب کون سا کرنے دیتی ہو؟ بجو نے شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیوں کرنے دوں، میں ہوں نا، پھر کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کرنے کی؟ اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو بجو دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ انہیں جاب کیوں نہیں کرنے دیتی۔ ان کی کمر میں مسلسل رہنے والے درد نے جہاں انہیں ادموا کر ڈالا تھا وہیں سے بھی اپنی ذمہ داریوں سے باور کرا دیا تھا، ورنہ ابھی تو وہ نہ جانے کیا کیا پڑھنا چاہتی تھی، لیکن بدلتے حالات نے اس کے اندر پنپتے سارے خوابوں کو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور کر ڈالا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں بجو؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں، تم اب آرام کرو، صبح آفس بھی جانا تمہیں۔ چلو ہانی، زین آ جاؤ بیٹا، خالہ کو ریسٹ کرنے دو، اٹھو شاباش۔ وہ اسے کہہ کر ان دونوں سے مخاطب ہوئی جو اس کے قریبی بیڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان کے کہنے پر فوراً بیڈ سے نیچے اترے، بچوں کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے ہاتھ میں پکڑے اس نسخے کو تکنے لگی جو تھوڑی دیر پہلے بچوں نے اسے تھمایا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس وقت پورے گھر کی ذمہ داری تم پر، اگر تم ہی جاب چھوڑ دو گی، گھر بیٹھ جاؤ گے تو تمام گھر والوں کا کیا ہوگا؟ آنٹی فاطمہ، بچوں، ان کے بچے اور مریم سب تم پر ڈیپینڈ کرتے ہو، تم ہو کہ تھوڑی دیر پہلے کہے گئے سویرا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ خالہ جانی، آپ میرے لیے ایروپلین لائیں گی نا، اور میرے لیے باربی؟ زین اور ہانی کے معصوم سے چہرے اس کی نظروں کے سامنے آ ٹھہرے جو کہتے ہوئے بڑی آستے سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دم اس کے دل کو نہ جانے کیا وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے سویرا، مجھے بھول جانا چاہیے کہ میں کہاں جاب کر رہی ہوں، مجھے تو اپنے کام سے غرض ہونی چاہیے نا۔ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد مطمئن انداز میں بیٹھ کے پوچھ سے سر ٹکائے، آنکھیں مودے نیم دراز ہو گئے۔ انہوں نے دی کہانی دیکھو کھول دی کی دو۔ چل یار، اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، اب بھی اٹھ اور مجھے میرے فیوریٹ ہوٹل میں کھانا کھلا، اٹھ جا شاباش۔ لاؤنج میں داخل ہوتے احسن نے بآواز بلند جوش سے معنی خیز انداز میں کہا، پھر آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھانا چاہتے اس نے سوالیہ نظروں سے احسن کی جانب دیکھا۔ کس خوشی میں؟ کمال کرتے ہو یار، تمہیں تو میرے کہنے سے پہلے شاندار سی پارٹی کا اہتمام کر دینا چاہیے تھا میرے لیے، لیکن تم تو ہو کہ خوشی کی وجہ پوچھ رہے ہو۔ احسن شکوہ کرتے ہوئے اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو، وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ 4 سال بعد تمہیں مہین ملی اور تم خوشی کی وجہ پوچھ رہے ہو، اسٹرینج۔ احسن نے باقاعدہ طور پر اسے گھورا۔ واٹ یو مین ملی ہے؟ وہ ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے احسن کی طرف دیکھ کر تصحیح کرنے والا انداز میں گویا، وہ مجھے ابھی صرف دکھائی دی ہے، ملی نہیں ہے۔ دکھائی دی ہے تو انشاءاللہ مل بھی جائے گی، تم دکھائی دینے کے جو تو ٹریٹ دو، جب ملے گی تو اس کے بدلے میں تو دیکھنا میں تم سے کتنی بار ٹریٹ لیتا ہوں۔ احسن کی بات پر وائسکی سے مسکرا دیا۔ تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے منزل قریب قریب ہی ہے نا؟ اتنے دنوں بعد اس کے خوش دیکھ کر احسن کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں شاید۔ تھوڑی دیر پہلے والی مسکراہٹ اس کے چہرے سے معدوم ہو چکی تھی۔ شاید کیوں؟ یقیناً کیوں نہیں؟ احسن نے چنبے سے دیکھا جس کے لہجے سے چھلکتی یاستیت کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔
میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیتی. ایون میرے روم میں آنے سے بھی گریز کرتی ہے. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں اسے کیسے کنونس کروں. وہ حقیقتاً پریشان دکھائی دے رہا تھا. آئی تھنک تمہیں کچھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا اسے کنونس کرنے کے لیے، احسن نے کہا. کچھ زیادہ نہیں، بہت زیادہ. اس نے تب کر ایک بار پھر احسن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تو احسن اپنی ہنسی نہ دبا سکا اور بے ساختہ ہنس پڑا. تو وہ اسے گھورے بغیر نہیں رہ سکا. تمہیں مجھ پر غصہ آ رہا ہے یا مہین پر؟ سچ بتانا یار. احسن دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے استفسارانہ انداز میں بولا. بہت بہتر ہوگا اگر تم اس وقت مجھ سے بات نہ کرو تو. اس نے اپنے کندھے پر رکھے احسن کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے ناراضی سے کہا. ہیلو، ایسا تھا کی قصور ہے؟ سوری یار، مذاق کر رہا تھا. غصہ نہ کھا، چل کسی اچھی سی جگہ پر چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. غصے میں کیا رکھا ہے؟ احسن نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے آرام سے کہا، پھر اسے باہر لیا. عدید یار، تم اسے کہیں باہر لے کے جا کر بات کرو، ہو سکتا ہے. بہت خوب احسن، بہت خوب. اس نے جلے جلے سے انداز میں اسے سراہا. وہ مجھ سے آفس میں بات کرنا پسند نہیں کرتی. غلطی سے اگر میں اسے نظر آ جاؤ تو وہ مجھے اس طرح اگنور کرتی جیسے مجھے جانتی نہ ہو. اور تم کہہ رہے ہو میں اسے کہیں باہر لے جاؤ؟ آئی ایم شیور وہ یہ سب میرے ساتھ باہر جانے کے لیے تو کر رہی ہے. وہ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے بولا. وہ بری طرح کھولا ہوا تھا احسن کی بات پر. تو وڈن پہ رہا ہے احسن. سوری یار، میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا. احسن اس کی بات حالت سے اچھی طرح محظوظ ہو رہا تھا. اسی یوں بات بات پر چڑھتے دیکھ کر احسن کو خام کا ہنسی آئی تھی. ارے یہ کیا یار، یہاں گاڑی کیوں روک دی؟ احسن کی ہنسی کو ایک دم بریک لگ گیا. تم نے کھانا نہیں کھانا؟ اس نے بددستوری سی انداز میں احسن سے پوچھا. کھانا یار، لیکن تم جانتے ہو میں چائنیز شوق سے نہیں کھاتا. پلیز تم اچھے سے ہوٹل میں لے جاؤ نا. احسن نے التجا کی جس کو اس نے فوراً نظر انداز کر دیا. اتنی دیر سے لطف اٹھا رہے ہو میرے دوست، تھوڑا سا لطف اور سے. وہ جانتا تھا احسن کو چائنیز کھانے کا کچھ خاص پسند نہیں، لیکن اب وہ احسن کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا جس کی شکل اتری ہوئی تھی اور وہ اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. ابھی تو مجھے دکھائی دیا اس لیے یہاں لاؤں. جب وہ مجھے مل جائے گی نا تو پرومس یار شہر کے سب سے بہترین چائنیز ریسٹورینٹ میں لے کر آؤں گا. چلو باہر آؤ. اب اس طرح بیویوں والی نظروں سے مجھے نہ دیکھو. مجھے جو صرف شوہر کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں. نکلو باہر. اوئے ہوئے. احسن کی حالت دیکھ کر وہ قدر پرسکون تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بات پہ بات اس پر ہنسے جا رہا تھا. لیکن احسن مظلوم نظروں سے کبھی اسے اور کبھی اس ریسٹورینٹ کی بلڈنگ کو تک رہا تھا. اوئے ہوئے. ویسے چائنیز ہی خوان لے کے آئے تھے نا، ایڈا تیرے تے ظلم نہیں ہوا جیڈا تو مظلوم بنے آیا. بہت برا لگ رہا تھا نا میں تمہیں ہنستے ہوئے. احسن اس کے ساتھ اور اندر کی جانب پر قدم بڑھاتے ہوئے بے چارگی سے بولا. تو وہ کھل کر ہنس پڑا. پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شگفتہ لہجے میں گویا. تم پوچھے تھے کہ مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے؟ اس پر تو مجھے اب سمجھ میں آیا کہ مجھے تم پر غصہ آ رہا تھا. وہ اب کی بار ہنستے ہوئے احسن سے مخاطب تھا. اگر میری حالت تمہیں خوش رکھ سکتی ہے تو ہو جاؤ خوش. احسن ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈیلتے ہوئے بولا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے مینیو کارڈ دیکھنے لگا. وہ کتنی دیر سے ہاتھ میں پکڑی فائلز کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی جن پر سائن کرانا بے حد ضروری تھا، لیکن وہ اپنے اندر اس کا سامنا کرنے کی ہمت مجتمع نہیں کر پا رہی تھی. اس وقت بھی شدید ضرورت کے باوجود وہ 2 بار اس کے روم کے باہر سے واپس پلٹ آئی تھی. طوبہ. وہ پریشان سی اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی جب اس نے اپنے کیبن ڈور کے سامنے سے گزرتی طوبہ کو پکارا جو غالباً اسی کا آفس روم کی طرف جا رہی تھی. ہاں. طوبہ رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. تم سائن کرانے جا رہی ہو؟ طوبہ کے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھ کر اس نے پوچھا تو طوبہ نے اس بات میں سر لا دیا. ہاں بولو. طوبہ نے کہا. یہ میری فائلز پر بھی سائن کرا دینا پلیز، مجھے بھی کچھ کام ہے اس لیے میں نو پرابلم میں لے جاتی ہوں. اس کی بات پوری سنے بغیر بھرپور خلوص کے ساتھ مسکرا کر کہا اور اس کے ہاتھ سے فائلز لے کر آگے کی جانب پڑ گئی تو اس نے سچ شکر ادا کیا اپنی سیٹ پر جا بیٹھی. ماہین. کچھ ہی دیر میں بعد طوبہ کی آواز پر اس نے کمپیوٹر پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا. سوری ماہین، میں سائن نہیں کرا سکی. ایکچولی عدید سر بہت غصے میں، وہ کہہ رہے ہیں جس کا کام ہے وہ خدا چیک کرائے آ کر. طوبہ نے فائلز اس کی جانب پڑھاتے ہوئے کہا. پھر اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی تو وہ ششوبانی میں مبتلا کافی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی. پھر اپنے اندر ساری ہمت مجتمع کر کے اٹھ کھڑی بھی. آخر کب تک وہ اس کا سامنا کرنے سے گریز کرے گی؟ جس وقت وہ ڈور ناک کر کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی وہ ٹیبل پر رکھے اپنے لیپ ٹاپ پر انتہائی محبت سے نظر جمائے بیٹھا تھا. میں آئی کم ان سر؟ اس نے اجازت طلب کی. یس. مصروف سے انداز میں اس پر ایک نظر ڈال کر وہ دوبارہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو چکا تھا. اس کی اجازت ملنے پر متناسب قدم اٹھاتی اس کی ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے چیئر پر بیٹھنے کو کہا جس کو اس نے فوراً نظر انداز کر دیا. ان پیپرز پر سائن چاہیے تھے. اس کے سامنے فائلز پر ٹیبل پر فائلز رکھتے ہوئے اس نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو وہ لیپ ٹاپ پر سے نظر ہٹا کر مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گیا. بیٹھو. اس نے فائلز کھولتے ہوئے ایک بار پھر بیٹھنے کو کہا مگر وہ انکار کر گیا. میں ایسے ٹھیک ہوں. اس کا لہجہ قدرے خشک سا تھا. اس نے پیپرز پر سائن کرتے ہوئے کچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی. بلیک کلر کے جارجر سوٹ میں سلیقے سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے سلکی بالوں کو کیچن میں قید کیے چھکے سر کے ساتھ سیاہ لامبی گھنی پلکیں بچھائے کسی بھی قسم کے مصنوعی آلائش سے پاک اس کے سبھی چہرے پر پھیلی ناراضگی پر اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا. وہ زیادہ دیر تک اس کی طرف نہ دیکھ سکا. ایک گہرا سانس لے کر اپنے اندر اتارتا اس کے بعد ایک کے بعد دوسری فائل میں موجود پیپرز کو چیک آؤٹ کرنے لگا. پھپھو کیسی ہیں؟ پیپرز پہ سائن کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر اس سے مخاطب ہوا. ٹھیک ہے. اس نے ناچار جواب دیا.
فاطمہ بچو سب ٹھیک ہے، اس کی بات مکمل سنے بغیر اس نے تیری سے اکتائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اس کے اس طرح کرنے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، یقیناً اس سے ہرگز بات کرنے کی روادار نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے دوبارہ پیپر سائن کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ماہی وہ فائل چیک آؤٹ کر چکا تھا، اب وہ فائل سمیٹ کر پلٹ رہی تھی جب وہ بالکل اچانک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ بے اختیار اپنی جگہ پر رک گئی۔ ڈونٹ کال می ماہی پلیز، اس کے لہجے میں سختی نمایاں تھی۔ تمہیں ہمیشہ اسی نام سے پکارا اور پکارتا رہوں گا، تم یا کوئی اور مجھے اس حق سے دستبردار نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے مضبوط لہجے میں بولا۔ اس نے اسے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور آگے کی قدم بڑھا دیا۔ 1 منٹ ماہی، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سوری، وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا۔ پلیز ماہی، ڈونٹ بیہیو لائک اسٹرینجرز، تم جانتی ہو تمہارا یہ رویہ مجھے کتنی تکلیف دیتا ہے۔ اس نے دکھ سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے تنک کر کہا۔ تمہیں دوسروں کی تکلیف کا کتنا احساس ہوتا ہے جو دوسرے تمہارے درد کو محسوس کریں؟ ایسا کیا کیا میں نے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے استفسارانہ انداز میں بولا۔ تمہیں احساس ہی نہیں کہ تم نے کیا کیا؟ جواباً اس نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹکتی ماہی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہی پلیز مجھ سے بات کرو۔ وہ 2 قدم تیری سے آگے کی طرف بڑا، ڈور ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا۔ مجھے جانے دو۔ اب کی بار اس کے لہجے میں قدری سختی در آئی۔ اس نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں صرف غصہ تھا۔ وہ یقیناً اس وقت اس کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی، لہٰذا اس نے خاموشی سے ہینڈل پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اسے راستہ دیتا ایک سائڈ پر ہو گیا تو فوراً باہر نکل گئی۔ کیتا کیا انہیں؟ اے تو دس دے سانوں۔ امی کیا پکانا ہے آج؟ وہ ابھی بھی آفس سے آئی تھی اور ہاتھ منہ دھو کر امی کے پاس کچن میں تخت پر لیٹی تھی۔ آج کوفتے بنائے فاطمہ نے۔ تمہیں پسند ہے نا؟ امی دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے محبت سے بولی۔ پھر تو مزہ آ جائے گا، اس نے چٹکارا لیتے ہوئے کہا۔ مریم کے سسرال والے آئے تھے آج۔ باتوں کے دوران امی نے اسے بتایا تو اٹھ کر بیٹھ کے بغور ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک شادی کرنے کے خواہش مند ہے۔ ان کے بتانے پر خوشی کی لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ سچ امی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ میری تو خواہش تھی کہ تم دونوں اپنے اپنے گھروں کی ہو جاؤ تاکہ میری ساری فکر ختم ہو جائے۔ امی ایک دم متفکر نظر آنے لگی۔ ان کی بات سن کے وہ چپ ہو گئی تھی۔ جی امی بالکل، اگر مہین راضی ہو جاتی تو دونوں ساتھ ہی اپنے گھر کو رخصت ہو جاتی۔ اور بجو بھی چائے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے وہاں آئی تھی جب انہوں نے امی کی بات سن کر ان کا ساتھ دیا تو وہ خاموشی سے پاؤں میں سلیپر پہنے اندر جانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن بجو نے اسے وہی روک دیا۔ ٹھہرو مہین۔ بجو کو روکنے پر وہی رک گئی۔ تم اس موضوع پر بات کیوں نہیں کرتی؟ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر تم بھی شادی کے لیے راضی ہو جاتی تو امی کو تمہاری طرف سے بھی بے فکری ہو جاتی۔ بجو آرام سے سمجھا رہی تھی۔ بجو بھی جلدی کیا، شادی ایک نہ ایک دن تو ہونی ہے نا، ہو جائے گی۔ آپ خود سوچیں کہ میں شادی کرنے کے چکر میں پڑ جاؤں تو گھر کے اخراجات اور ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے وضاحت دی۔ اللہ مالک ہے بیٹا، امی نے محبت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اللہ تو مالک ہے امی، لیکن یہ بھی دیکھیں نا، ابھی ہم لوگ پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوئے۔ گھر کی مختلف ضروریات کے علاوہ زین اور ہانی کی اسکول فیس اور اسکول کے دوسرے اخراجات کہاں سے پورے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس صرف زیور ہے جو آپ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، جبکہ شادی میں صرف زیور ہی کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسرے اور بھی کام ہوتے ہیں جن میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی جو کچھ آپ نے بنایا وہ مریم کے لیے ناکافی ہے، پھر ایسے میں میرے لیے سوچنا کیا معنی رکھتا ہے؟ پلیز امی ابھی 1.5-2 ماہ مریم کی شادی خیریت کے ساتھ ہو جائے، زین اور ہانی اچھے اسکول میں اچھی تعلیم حاصل کر لیں، آپ کی میڈیسن وقت پر آ جایا کرے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے میں اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ پلیز بچوں مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں کسی کو بنیادی ضرورت سے محروم نہیں دیکھ سکتی۔ اسے میری کمزوری سمجھ لیجیے گا، بس یہی وجہ کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرتی، کیونکہ ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن میری بھی کچھ ذمہ داری ہے جن کو میں احسن طریقے سے پورا کرنا چاہتی ہوں، مجھے کرنے دیجیے پلیز۔ وہ بچوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی۔ امی اور بچوں اس کی باتیں سن کر چپ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی، لیکن ان کی پریشانی بھی فطری تھی۔ اگر بھائی جان نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہ کیا ہوتا تو آج ہم خالی ہاتھ ہرگز نہ ہوتے۔ امی آنکھوں کے گوشے میں پھیلتی نمی کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی بولی، بہت غمزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ بھائی جان کی تو ابا جی تو نہیں ہوتا؟ ان لوگوں کی وجہ سے تو ہم پر دن آئے امی، اس نے امی کے گرتے آنسو کو دیکھ کر تنفر سے کہا۔ بس امی اب اس بات کو جانے دے، بار بار یاد کر کے اپنا دل دکھانے سے کیا فائدہ؟ ایسا ہونا ہماری قسمت میں تھا، اس لیے تمام مشکلات ہمیں برداشت کرنا پڑیں گی، اس میں کسی اور کا کیا قصور؟ بچوں نے کھلے دل سے ماموں جان کو معتدل الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی قسمت کو اس کا سبب بنایا۔ پلیز بچوں، آپ لوگوں کو کی گئی زیادتیوں کو قسمت پر ڈال کر مطمئن رہنے کی کوشش مت کیا کریں۔ جو کچھ ماموں جان اور مامی جی نے کیا نا، وہ آپ بھول سکتی ہیں لیکن ہم نہیں۔ ماموں جان اور مامی جی کا ذکر آتے اس کے پورے جسم میں یوں ہی کڑواہٹ سی گھل جاتی تھی، جبکہ بچوں اتنے عرصے میں نہ ان کے لیے غصہ ٹھنڈا کر سکی تھی اور نہ ہی اس کی سوچ بدل پائی تھی۔ وہ اس کی شدت پسندی سے گھبرا جاتی تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ چائے پیو، پھر میں کھانا لگاتی ہوں۔ بچوں سے اس موضوع پر سے ہٹانے کے لیے اس کی توجہ چائے کی جانب مبذول کرانے لگی تو اس نے بے دلی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ امی کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کو دیکھا جو بگڑے موڈ کے ساتھ چائے کے سپ لے رہی تھی۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ہن ماما جی تے مامی نے جڑا جان چاڑیا، مجھے لگدا عدید دے امی ابا۔ اپنے آفس سے نکل کر باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔
जब इसके कैबिन की लाइट ऑन देख कर वो गहरे तौर पर इस तरफ चला और कैबिन डोर को हल्का सा नॉक किया। वो जो कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर जमा अपने काम में मशरूफ थी, इसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। वो दरवाजे में इस्तारा था। तुम अभी तक घर नहीं गई? खैरियत? इसने हैरत से पूछा। थोड़ा सा काम रहता था, वो मुकम्मल करी थी। इसे बताकर वो दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब मतवज्जो होगी। रात के 9 बज रहे हैं, पूरा ऑफिस खाली हो चुका है, काम सुबह भी मुकम्मल किया जा सकता था। इसने बाएं हाथ की कलाई पर सीधी रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते हुए तशवीश से कहा, चली जाऊंगी थोड़ी देर तक। वो कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए इसकी तरफ देखे बगैर बोली, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे परेशान देखकर पूछे बगैर न रह सका और आहिस्ती से चलता हुआ इसकी टेबल के पास जा खड़ा हुआ और कंप्यूटर स्क्रीन को देखने लगा जहाँ फाइल एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और गालबन इस कोशिश में गलत थी। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इसका जवाब न पाकर एक बार फिर इसने इजाज़त तलब नज़रों से इसकी तरफ देखा। वो पिछले 1.5 घंटे से इस फाइल में उलझ रही थी, मगर इतनी कोशिशों के बावजूद भी नाकाम थी और अब इसका दिल उकता आ रहा था। लेकिन सुबह पहली शिफ्ट में से फाइल तो कीर साहब को हैंड ओवर करनी थी, लिहाजा वो जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहती थी। और इसी उजलत में से इतनी देर हो चुकी थी कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ और अब अम्मी की परेशानी का ख्याल आते इसे एकदम फिक्र सताने लगी। बेख्तियारी इसने अपने बाएं जानिब इसे देखा जो मुंतज़िर नज़रों से इसे तक रहा था। वो लम्हा भर में कन्फ्यूज़ होकर रह गई। इसकी मौजूदगी से बुरी तरह नर्वस कर रही थी। कीबोर्ड पर चलती इसकी उंगलियों में वाज़ेह इर्तियाश पैदा हो चुका था। अभी अपनी इस कैफियत पर वो झंझला सी की। अगर इसे ज़रा बराबर भी इल्म होता है ना कि वो भी ऑफिस में मौजूद है तो किसी भी फाइल की परवाह किए बगैर इस वक्त घर में होती, लेकिन वारे बेखबरी। वो जूं का तू खड़ा था। अब वो इसे कैसे अपना मतलब बताए? वो सोचों का ताना बाना बुन रही थी जब इसकी आवाज़ सुनाई दी। मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। हमेशा की तरह इसके कहे बगैर वो आज भी इसके दिल की बात जान चुका था। पल भर को बिल्कुल साख्त होगी, लेकिन जल्दी नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। इसने कुछ सोचकर कीबोर्ड से अपना हाथ हटा लिया, जो यकीनन इसकी तरफ से मिलने वाली इजाज़त थी। फ़ौरन टेबल पर झुक गया। तुम बैठो, मैं ठीक हूँ। इसे जगह देने के लिए वो उठने लगी जब इसके कहने पर बिला राधा वहीं बैठी रही। वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। इसने भी अपनी नज़र स्क्रीन पर जमा दी। तभी बिल्कुल अचानक इसने कचड़ती सी निगाह इस पर दौड़ाई। स्काई ब्लू शर्ट पर डार्क नेवी ब्लू और ब्लैक कम्बिनेशन कलर की टाई जब ढीले ढाले से अंदाज में गले में पड़ी थी। कोहनियों तक फोल्ड की हुई आस्तीनें, मजबूत हाथों की उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर मुतहरिक थी, जबकि चेहरे पर फैली संजीदगी और मतानत इसके वक़ार को मज़ीद बढ़ा रही थी। इससे महज बिलशत भर के फासले पर तय एकदम घबराकर वो चेयर की पूछ से चिपक गई। वो उठना चाह रही थी मगर इट्स डन, वो कहता हुआ सीधा हो गया। इसके आवाज़ पर फ़ौरन कंप्यूटर की जाने मतवज्जो हो गई। वो कंप्यूटर शट डाउन करके कैबिन से बाहर निकल चुका था। आइंदा 7 बजे तक घर चली जाया करो। वो अपना पर्स संभाले कैबिन की लाइट ऑफ करके बाहर निकल रही थी जब इसकी बात सुनकर वो लम्हा भर को रुकी, फिर इसकी जानिब देखे बगैर खामोशी से आगे की जानिब चल पड़ी। माही, कम से कम तुम मुझसे बात तो किया करो। तुम्हारी खामोशी से मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? वो इसे ज़रा फासले पर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नरमी से बोला, तुम्हें अब तक मेरे रवैये से पता ही नहीं चला कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है? जवाबन इसने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए गुस्सा है, क्योंकि मैं तुम्हें इन्फॉर्म किए बगैर मुल्क से बाहर चला गया था। वो बगौर इसकी आंखों में देखते हुए बोला, नफरत भी हो सकती है। इसने बेदर्दी से इसकी तरफ देख कर कहा और फिर दोबारा आगे की जानिब बढ़ गई तो वो इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। इतनी तकलीफ बातें मत किया करो माही, प्लीज़। इसका लहजा मुल्तजी था जिसे वो मुकम्मल नज़रअंदाज करके लिफ्ट की तरफ मुड़ गई तो वो गहरा सांस लेकर रह गया। लिफ्ट ख़राब है, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। वो भी लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंची थी कि इसकी आवाज़ पर वहीं रुक गई, फिर पलट कर निचली मंजिल की जानिब उतरती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई तो वो भी इसकी तकलीफ में इसके पीछे चढ़ पड़ा। अभी वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे थे कि अचानक लाइट चली गई, जिसके बाद सीढ़ियों में मुकम्मल अंधेरा फैल चुका था। इसने फ़ौरन मोबाइल टॉर्च ऑन कर ली। इस वक्त वो इससे आगे सीढ़ी पर उतर रहा था जब अचानक इसका पाँव अगली सीढ़ी के किनारे पर रखे जाने की वजह से अपना तवाज़ुन वो बरकरार न रख सकी। इसलिए इसने फ़ौरन रेलिंग को मजबूती से थाम लिया। वो गिरते गिरते बच गई। इसकी लड़खड़ाहट पर इसने फ़ौरन पलट कर इसे देखा। तुम ठीक तो हो ना? इसके लहजे में छलकती तशवीश को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकती थी। हाँ, इसने जवाब दिया। हाथ दो। इसने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मगर इसने इसकी खुली चौड़ी हथेली को नज़रअंदाज कर दिया। मज़ीद एक सीढ़ी नीचे उतराई। मैंने कहा हाथ दो। अब की बार इसने दृष्टि से इसकी जानिब देख कर कहा। इस वक्त वो गुस्से में दिखाई दे रहा था। गैर इरादी तौर पर इसने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया जो अब भी इसके सामने फैला हुआ था। वो इसका हाथ थामे बड़ी एहतियात से सीढ़ियाँ उतर रहा था। तभी फ़ोन बजने पर इसने दाएं हाथ में पकड़ा सेल कान से लगाया। हेलो। वो फ़ोन पर बातें करने में मसरूफ़ हो चुका था। खामोशी से इसकी पैरवी में सीढ़ियाँ उतरी थी। जब आखिरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते इसने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, जो बड़े मगन से अंदाज में एक हाथ से इसका हाथ थामे और दूसरे हाथ से फ़ोन कान पर लगाए बातों में महब बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था और वो मकान के अंदाज में से 2 कदम के फासले पर चल रही थी। बदस्तूर बातें करते करते पार्किंग एरिया तक आ पहुंचा। अब रुक कर दूसरी तरफ मौजूद शख्स की किसी बात पर हंस रहा था। इसने तब कर एक नज़र इसे और दूसरी नज़र इसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखा जिसको इसने मजबूती से थामा हुआ था। वो एक बार फिर अपना हाथ छुड़ाने की सही करने लगी, मगर नदारत। चलें ठीक है अजमल साहब, फिर कल आपसे आपके ऑफिस में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुस्कुराकर फ़ोन ऑफ करते हुए इसने एक नज़र से देखा जो अपने गुस्से को बहुत मुश्किल दबाए इसके साथ खड़ी थी। तू भी तो फ्री हो गया, उन्हें हाथ तक ही फड़ाया, तो छड़ने वास्ते तैयार ही नहीं है। क्या हुआ? पता नहीं, वो आगे इसके गुस्से की वजह नहीं जानता था या अनजान बन रहा था, लेकिन कुछ भी था इस वक्त वो अपने लहजे की सख्ती पर काबू नहीं रख पाई और न चाहते भी वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोल पड़ी, हाथ छोड़ो मेरा।
اس کے کہنے پر اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود اس کے نرم ہاتھ کو دیکھا اور دوسری نظر اس کے تنے چہرے پر ڈالتے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر فوراً پلٹ کر ہاتھ میں موجود چابی سے پاس کھڑی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولنے لگا۔ اسی دوران وہ دوسری جانب مڑ چکی تھی، اسے پلٹتے دیکھ کر فوراً اس کی جانب بڑھا اور اس کا رخ اپنی طرف کرتے سوالیہ انداز میں گویا، کہاں جا رہی ہو؟ اس کے سوال پر وہ حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، گھر جا رہی ہوں اور کہاں؟ گاڑی میں بیٹھو، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ تھینکس، میں چلی جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ آگے کی جانب بڑھ گئی، لیکن میں اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ رات کے 10 بجنے والے اس وقت تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ اس کے لہجے میں پریشانی واضح تھی۔ تمہیں میری فکر کب سے ہونے لگی؟ جواباً اس نے طنزیہ پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ جو شخص رات کے 10 بجے سنسان اور ویران سڑک پر تنہا چھوڑ کر چلا جائے، اسے آج میری فکر کیسے لاحق ہوگی؟ اس نے بددستوری سی انداز میں کہا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قدرے دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہاری بات سن کر میری جو حالت ہوئی تھی، اس کے بعد مجھے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے کم از کم تم سے ایسی توقع نہیں تھی کہ تم مجھ سے ایسی بات کرو گی جو… کیا بات کی تھی میں نے؟ وہ اس کی بات پوری سنے بغیر تڑک کر بولی، وہی جو سب کہہ رہے تھے، اگر میں نے کہہ دیا تو کون سا برا کر دیا؟ تم نے برا نہیں کیا ماہی، بلکہ بہت برا کیا تھا میرے ساتھ، کیونکہ دوسرا کوئی نہیں جان سکتا کہ میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں یا نہیں، لیکن تم تو جانتی تھی نا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور تم ہی مجھے مشورہ دے رہی تھی کہ میں زری سے شادی کر لوں، جبکہ ایسا کرنا تو دور سوچنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے تمہاری بات سن کر دکھ کے ساتھ ساتھ مجھے غصہ بھی آ گیا اور میں نے اپنی گاڑی سے اتر جانے کو کہہ دیا تھا، ہے نا؟ اس نے تعصب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ سوری فار دیٹ، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا انداز معذرت خواہانہ تھا جس کا اس پر متعلق اثر نہ ہوا۔ وہ سر جھٹکتی وہاں سے ہٹ گئی۔ ہے ماہی، وہ اس کی طرف بڑھنا ہی چاہ رہا تھا کہ پارکنگ ایریا کی بائیں جانب سے اس کی طرف آتی گاڑی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی، جس کو سویرا ڈرائیو کری تھی۔ سویرا کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی، پھر تیزی سے اس کی جانب بڑھ گئی۔ تم آفس سے اب فری ہوئی ہو؟ سویرا نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے ماہین سے پوچھا، جو یاسیت سے اپنی گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا۔ تھینکس، تم آگے ورنہ میں بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی رات کو کیسے گھر جاؤں گی۔ گاڑی میں بیٹھتے سے تشکر امیز نظر سے سویرا کو دیکھ کر کہا، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تمہیں عدید مہران کے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی میری جان؟ وہ سویرا مانی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی، پھر گاڑی کو آگے بڑھا لے گئی۔ واٹ ڈو یو مین؟ اس نے سویرا کو گھورا جو بڑے مزے سے ڈرائیونگ کری تھی۔ ویسے مہین ایک بات ہے، تھوڑی دیر بعد سویرا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، عدید مہران اچھا انسان ہے اور وہ تمہارے ساتھ بہت جچتا بھی ہے، اس کے علاوہ تمہارے ساتھ بہت مخلص بھی ہے، اسے اگنور مت کرو پلیز۔ سویرا نے ناصحانہ انداز میں سنجیدگی سے کہا، لیو اٹ۔ یہ بتاؤ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس موضوع پر بات کرنے سے بچنے کی خاطر اس نے اس کا دھیان دوسری طرف کرنا چاہا۔ آفس کی طرف سے آئی تھی، کوئی ضروری کام تھا، سویرا نے جتایا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن ہو چکی تھی۔ چلو ایکسکیوز می سر، آج اس نے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کال کی تھی، اور وہ جب وہ میٹنگ اوور کر کے اپنی چیئر سے اٹھنے لگا کہ طوبیٰ کی آواز پر فوراً اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ یس سر، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ طوبیٰ نے اجازت طلب کی، جبکہ ٹیبلز کے چیئرز پر بیٹھے تمام امپلائیز بھی طوبیٰ کو دیکھنے لگے۔ جی کہیے۔ ایکچولی سر، ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس دفعہ اینول آفس ٹرپ پر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ سوری مس طوبیٰ، آپ سب تو جانتے ہیں میں ٹرپس پکنکس وغیرہ پر نہیں جایا کرتا، آپ لوگ جائیں اور انجوائے کریں پلیز، اس نے ٹالنا چاہا۔ لیکن سر، ہم سب کی خواہش ہے کہ اس سال ہم آپ کے ساتھ ٹرپ پر جائیں اور آپ کے ساتھ انجوائے کریں، سو پلیز سر انکار مت کیجیے گا۔ جبران نے بھی طوبیٰ کی تائید کی۔ یس سر، ہم سب چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے پروجیکٹ پر کام کر کے جو کامیابی ہمیں ملی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر یکے بعد دیگرے سب اس کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس سال پہلی دفعہ آفس ٹرپ شہر سے باہر جا رہا تھا، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمیں بہت حوصلہ ملے گا، پلیز سر مان جائیے۔ میٹنگ روم میں بیٹھے تمام افراد کا اسٹارٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے خاموشی سے باری باری سب کو دیکھنے میں مصروف تھا، پھر قدر توقف کے بعد بولا، انفیکٹ میں اپنی فیملی کے بغیر کسی طرح بھی تفریحی غرض سے کہیں گیا ہی نہیں، اس لیے میرا جانا بہت مشکل ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ ٹرپ پر جائیں، خوب انجوائے کریں، اگر ممکن ہوا تو اگلی بار انشاءاللہ میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے انکار پر اسٹاف تقریباً مایوس ہونے کا تھا کہ توقیر صاحب کی آواز پر سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب لوگ اتنا زور دے رہے ہیں تو پلیز چلیے سر، آپ نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا توقیر صاحب، وہ مسکرا کر بولا۔ یس سر، کیونکہ سب یہی چاہتے ہیں۔ کیوں مس مہین، پلیز آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیں تاکہ ایک ووٹ بھی سر کے حق میں نہ جائے۔ صفدر نے مہین کو مخاطب کر کے کہا تو وہ جو ارد گرد سے بے نیاز سر جھکائے ٹیبل پر نظریں مرکوز کی بیٹھی تھی، چونک کر بے ساختہ اسے دیکھنے لگی، جو اسے دیکھ رہا تھا اپنی اس بے ساختگی پر خود کو دل ہی دل میں سرزنش کرنے لگی۔ مہین تم بھی بولو نا کچھ، کہ سر کو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے نہیں؟ نادیہ نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بالکل۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کو بآسانی محسوس کر سکتی تھی، نہ جانے کہ وہ اس وقت اس کی نظروں کو خود پر بری طرح محسوس کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی وہ اس وقت اس کو ہرگز نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ کچھ بھی تھا، وہ آفس اسٹاف کی موجودگی میں ہر صورت خیال رکھتا تھا اور بلا ضرورت اسے کسی بات میں نہیں گھسیٹتا تھا۔ یہ بات اس کے لیے انتہائی قابل اطمینان تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ سب کی موجودگی میں کافی حد تک ایزی فیل کرتی تھی، لیکن اب اچانک اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ گھبرا سی گئی۔ اتنا کہہ کے اس نے دوبارہ سر اٹھانے کی زحمت کی۔ پلیز سر، اب تو چلیے نا، ہمارے ساتھ اب ایک ووٹ بھی آپ کے حق میں نہیں ہے۔ نصیر نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا تو ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا، پھر قدر توقف کے بعد گویا، چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ سب کی یہی مرضی ہے تو مجھے بھی آپ کی بات ماننی پڑے گی۔ اس کا جواب سن کر وہاں پر موجود تمام افراد کے چہرے کھل اٹھے، جس کی وجہ سے
اس کا اسٹاف کے ساتھ بہترین رویہ تھا. وہ اپنے تمام اسٹاف ممبرس کے ساتھ انتہائی نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا. بلا وجہ کا سخت رویہ سے شدید ناپسند تھا، اس لیے اسے خوامخواہ کا پریشر ڈالنا ہرگز گوارا نہیں تھا. وہ اپنے ہر امپلائی کے ہر مسئلے سے بخوبی واقف رہتا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ ہر شخص اسے خود سے قریب سمجھتا تھا اور اس سے اپنا ہر مسئلہ پرابلم بآسانی ڈسکس کر لیتا تھا، جبکہ وہ ان کی ہر ممکن مدد کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا. اور ان سب کے باوجود اس کی شخصیت میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ اسے بات کرنے سے پہلے مخاطب ایک بار سوچنا نہ بھولتا. وہ اپنی حد میں رہنا اور دوسروں کو ان کی حدوں میں رکھنے کا فن بخوبی جانتا تھا. اگر وہ سب کے قریب تھا تو ایک نامحسوس ہونے والا فاصلہ بھی اس نے قائم رکھا ہوا تھا. اس کی شخصیت کا وقار لہجے کی متانت اور بات کرنے کا انداز اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا. آئی ایم ریڈی بٹ ایک شرط ہے، وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا. ویسے یہ تو ہے، ڈسٹینس تو مینٹین رکھنا چاہیے، ہر بندے سے رکھنا چاہیے آپ کو. پورا اسٹاف اس ٹرپ پر چلے گا، کوئی ایبسنٹ نہیں ہوگا. اگر آپ سب ایگری ہیں تو ٹھیک، ورنہ سوری. اس نے ایک سرسری نظر اس کے جھکے سر پر ڈالتے ہوئے کہا. نہیں سر، ہم سب تیار ہیں، آپ فکر مت کریں. توقیر صاحب نے یقین دلایا. سر مقام بھی آپ ڈیسائیڈ کیجئے پلیز، زارا نے تجویز دی. یہ تو بہت مشکل کام ہے مس زارا. اس نے تھوڑا پسو پیش سے کام لیا. آپ سب مل کر کوئی بھی اچھی سی جگہ سوچ لیجئے، وہیں چل پڑیں گے. نو سر، ہم سب آپ کے فیورٹ مقام پر جائیں گے، ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا. ظفر کے کہنے پر ایک بار پھر خاموش ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد گویا ہوا. پھر ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ کاغان چلتے ہیں، آپ اپنی تیاریاں مکمل کر لیں. وہ اتنا کہہ کر مزید کچھ کہے بغیر آخری نظر اس پر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا. تو سب لوگ اس کی تقلید میں اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. اس کے روم سے نکلتے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ بالکل خاموش تھی. اس نے ایک طائرانہ سی نظر سب پر دوڑائی. ہر شخص اپنی جگہ پر بے حد خوش و مسرور دکھائی دے رہا تھا. وہ سب مختلف باتوں اور پلانز میں مگن تھے جب وہ غیر محسوس طریقے سے وہاں سے چلی آئی اور اپنے کیبن میں آ بیٹھی. یکدم دل کچھ بوجھل سا ہونے لگا. اس نے دائیں ہاتھ میں بندی نازک سی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی. شام کے 5 بجے تھے. آفس ٹائم ختم ہونے والا تھا. اس نے جلدی کام نپٹایا، پرس سنبھالے بلڈنگ سے باہر نکلا. چلو جاؤ کار. ماہین، وہ ذہن میں رکھی چیئر پر پاؤں اوپر کے آرام دہ انداز میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب بجوں کی آواز پن کی جانب دیکھا. میں نے تمہارے کپڑے پریس کر کے بیگ میں رکھتی ہوں، ضرورت کی دوسری چیزیں بھی رکھتی ہیں. تم ایک دفعہ بیگ چیک کر لینا، کچھ کم ہو تو بتا دینا. بجو اس کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی. جواب پر وہ خاموش تھی. تمہیں کیا ہوا؟ اسے مسلسل چپ دے کر بجو پوچھے بغیر نہیں رہ سکی. کچھ نہیں بجو، بس ویسے ہی. اس نے ٹالنا چاہا. دور جانے کے خیال سے پریشان ہو؟ بجو نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. میں کہیں نہیں جا رہی. اس کی بات وہ حیرت سے دیکھنے لگی. کیوں؟ انہوں نے پوچھا. بس ویسے ہی بجو، میرا ٹرپ پر جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا. اس نے بجھے دل سے کہا. لیکن کیوں؟ ابھی کل ہی تو تم اتنی ایکسائٹیڈ تھی، اب اچانک کیا ہوا؟ ان کے سوال پر وہ چند لمحوں کے لیے بالکل چپ رہ گئی. اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ کل تک اسے یہی بتایا گیا تھا کہ آفس ٹرپ پر عدید مہران نہیں جایا کرتا، جبکہ اس دفعہ وہ بھی ٹرپ جوائن کرا. اور نہ صرف یہ بلکہ کاغان. اس کا دل یاسیت سے پر ہو گیا. ایک عجیب سی کیفیت تھی جس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی. وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے. تم نے بتایا نہیں، کیا بات ہے مہین؟ بجو نے دوبارہ استفسار کیا تو وہ چونک سے گئی. بجو، ٹرپ کاغان جا رہا اور آپ کو پتہ تھا کاغان پہلے بھی جا چکی ہوں، بس اس لیے میرا دل نہیں کر رہا. اس نے بیزاری سے جواب دیا. ارے واہ، تمہارا ٹرپ کاغان جا رہا ہے؟ اتنی خوبصورت جگہ پر تم انکار کر رہی ہو، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. تمہیں یاد ہے جب ہم سب لوگ کاغان گئے تھے تو کتنا مزہ آیا تھا وہاں؟ اس نے گردن کو ہلکا سا موڑ کر بچوں کو دیکھا جو کاغان کا نام سنتے پرجوش دکھائی دینے لگے. ان کا چہرہ پرانی یادوں کو یاد کر کے جگمگانے لگا. سچ مہین، وہ دن بہت خوبصورت اور یادگار تھے جب ہم سب ساتھ رہتے تھے اور ساتھ کھاتے تھے. تمہیں یاد ہے نا ہم کاغان عدید کی ضد پر گئے تھے. اسے بہت شوق ہوا کرتا تھا برف پوش پہاڑیاں دیکھنے کا، جبکہ مامو جان سخت خفا ہوئے تھے اس کی ضد پر. لیکن وہ بھی عدید مہرانی کیا جو اپنی بات سے 1 انچ پیچھے ہٹ جائے. بجو گزرے دنوں کو بڑے پرلطف انداز میں یاد کر رہی تھی. وہ محض ان کو دیکھتی رہی. مجھے ماموں کا گھر اور عدید بہت یاد آتے ہیں مہین. کتنی اپنائیت اور محبت ہوتی تھی نا ہم سب کے درمیان. پھر پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی. ذکر کرتے کرتے بجو افسردہ سی ہوگی، جبکہ اس کا ذہن اس کی پہلی بات میں اٹک کر رہ گیا. بجو کی بات ختم ہوتے ہوئے ان کی طرف مڑی. بجو، وہ صرف ماموں کا گھر نہیں تھا، وہ ہمارا بھی گھر تھا. آپ یہ بات کیوں بھول جاتی ہیں؟ وہ ضد سی ہوگی بچوں کی فراق دلی سے. مہین پلیز چھوڑ دو یہ سب. تم آخر وہ سب بھلا کیوں نہیں دیتی؟ بجو نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا. میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی بجو، جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. آخر ہمارا قصور کیا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں در بدر کر دیا؟ ماموں نے دھوکے سے ہمارا حصہ اپنے نام کرا ہے. آخر کیوں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا؟ وہ تقریباً رو دینے کو تھی. بجو نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے پیار سے چمکارنے لگی. وہ بس ایسی تھی، رویوں اور لہجوں کو شدت سے محسوس کرنے والی، اور اس کی شدت اب غصے میں بدل گئی تھی. وہ جو بڑی سے بڑی بات کو آسانی سے نظر انداز کر دیا کرتی تھی، اس بار اتنا سمجھانے کے باوجود کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی. اس سے زیادہ انہوں نے اس سے کوئی بات نہیں کہ بعد اس کا موڈ مزید خراب نہ ہو جائے. اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تم آفس ٹرپ پر جا رہی ہو یا نہیں؟ انہوں نے اس کا سر اوپر کرتے ہوئے اس سے پوچھا. اس نے نفی میں سر لا دیا. میرا مشورہ مہین، تم چلی جاؤ. اچھا تھوڑی ہوا تبدیل ہو جائے گی، وہ تمہارے ذہن کو بالکل فریش کر دے گی. بجو نے مشورہ دیا، لیکن جواب میں کچھ نہ بولی. پھر اپنا موڈ درست کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بجو سے دو کی باتیں کرنے لگی. اور بھی جلدی بجو بھی سب بھول بھال کر اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی. آئی تھنک مہین تمہیں چلے جانا چاہیے. وہ آج کئی دنوں بعد سویرا سے ملنے اس کے گھر آئی جب اس نے باتوں کے دوران آفس ٹرپ کا ذکر اس سے کیا.
जाबन सवेरा इसे कायल करने की कोशिश करने लगी। तुम बतौर एम्प्लॉय ट्रिप पर जाओ, इसमें इतना सोचने या परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें अपनी जॉब से गर्ज होनी चाहिए और बस। सवेरा ने चाय का मग इसकी तरफ बढ़ाते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा तो इसने खामोशी से थाम लिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? सवेरा ने मुस्तकिल इसकी खामोश देखकर पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? वो कुछ उलझ जी 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 सी। क्या मतलब? सवेरा ने पूछा। मैं काकान जाना नहीं चाहती सवेरा। इस जगह का नाम सुनते मुझे गुजरा वक्त याद आने लगता है जो सबसे हसीन और खूबसूरत है, जिसका एक एक पल मेरे जहन में महफूज है। मैं वहाँ जाकर किसी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में नहीं आना चाहती सवेरा। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से इस वक्त से निकाला जब अदीत समेत मामूर मानी की मोहब्बत मेरे पूरे वजूद में सरायत करती थी, जब मेरी पूरी ज़िंदगी का महवर इन सब की मोहब्बत थी। लेकिन जब एतमाद टूटता है ना, तो पलट कर दोबारा वहीं जाना मुश्किल हो जाता है, और मैं पलटना नहीं चाहती क्योंकि मेरे दिल में इन सब की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। मैं कभी इनसे नहीं मिलना चाहती। काफ़ी अर्से बाद वह सवेरा से इससे मुतल्लिक बात कर रही थी, वरना वो इस मौजू पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती थी और ना ही दूसरों को करने देती थी। सवेरा से टोके बगैर सुनती रही और वो बोलती चली गई। मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि अगर मैं इस ट्रिप पर नहीं जाती तो मुझे इल्म है वो ट्रिप कैंसिल कर देगा। मैं नहीं चाहती कि ऑफिस के बाकी लोग महज मेरी वजह से इस ट्रिप से महरूम हो जाए। वो सब तो मुझे कसूरवार समझेंगे ना। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसे किस तरह से कन्विंस करूँ। महीन, तुम खौम का इसको इशू बना रही हो। सवेरा इसकी परेशानी के ख्याल से इसकी बात पूरी सुने बगैर बोल उठी। तुम वहाँ जॉब करती, तुम इस वही सब करना पड़ेगा जो वहाँ पर मौजूद दूसरे लोग करते। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, वहाँ पहुँच कर अगर इतनी खुशगवार सा ख्याल दिल को सताने लगे तो एक नज़र अदीत पर डाल लेना। ये मेरा मशवरा है तुम्हें। सवेरा ने आखिरी बात शरारती अंदाज में मुस्कुराहट दबाकर कह डाली। मुबादा वो उखड़ना चाहे, जबकि सवेरा की इस बात पर इसे घूर कर देखने लगी, फिर मग में मौजूद चाय के सिप लेने लगी तो सवेरा दिल ही दिल में इसके लिए ढेर दुआएं करने लगी, जिसकी हसासियत हर दर्जा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। हाल भी कोई गल क्लियर नहीं हो रही वैसे मैंने। पिछले आधे घंटे से वो मुस्तरबाना अंदाज में कभी बाएं हाथ पर बंदी रिस्ट वॉच को कर भी विंडो से नजर आने वाले इस रास्ते को तक रही थी जहाँ से इसकी आमद मत पक्का थी। पता नहीं वो आएगी या नहीं। वो सोच से परेशान किए हुए थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो सड़क के किनारे खड़ी इस लग्जरी वैन से नीचे उतर कर बेकरारी से दो चक्कर लगाते हुए इसकी राह देखे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। स्टाफ की मौजूदगी का ख्याल बहरहाल साथ रहता था। वो बेचैनी के आलम में कई बार पहलू बदल चुका था। गालबन सभी मुंतज़िर नज़रों से वैन से बाहर देखने में मसरूफ़ थे। ज़ारा, तुम महीन का नंबर तो ट्राई करो प्लीज़। तूबा ने ज़ारा को मशवरा दिया क्योंकि पूरे स्टाफ में ज़ारा इसके बेहद क्लोज थी। वो सेल नहीं रखती यार। ज़ारा की हालत भी तूबा से मुख्तलिफ नहीं थी। हो सकता है महीन का इरादा बदल गया। किरण ने अपना खदशा ज़ाहिर किया तो वो गैर इरादी तौर पर इनकी बातें सुना था। बेचैनी से पहलू बदल के रह गए। अल्लाह न करे अगर महीन का इरादा बदला तो अदीत सर का इरादा बदलने में देर नहीं लगेगी। तूबा ने किरण को धीमी आवाज़ में कहा तो किरण मजीद कुछ कहने से बाज ही रही। ओ थैंक गॉड। ज़ारा की खुशी से भरपूर आवाज़ पर सभी ने इसका साथ दिया और इसे वैन की तरफ बढ़ता देखकर बेख्तियार इन सब ने सुकून का सांस भरा। इसे वैन में दाखिल होते देखकर इसने तमानियत से अपना सर सीट की पुश्त पर टका दिया। तमाम बेचैनी और बेकरारी वजूद से गोया एकदम रफा हो गई थी। अपना पर्स संभालती वो आहिस्ती से चलती ज़ारा के पास जा पहुंची, जिसने हाथ के इशारे से इसे अपने पास बुलाया था। ज़ारा को बहुत सख्ती लगती थी, इसलिए इसके कहने पर विंडो वाली सीट पर बैठ गई। चलो नवाज। अपनी सीट पर बैठते वो सर पर दुपट्टा जमाने में मसरूफ़ थी जब करीब से आती इसकी आवाज़ पर चौंकी। इसने अगली सीट पर इसे बैठा देखा तो फिर पल भर के लिए इसके हाथ सर पर ही रुक गए। वो फ्रंट सीट पर विराजमान था और इसके बिल्कुल पीछे वाली सीट पर बैठी थी। वैन में दाखिल होते वक्त तो अपने गर्दों पेश से कति बेखबर थी, जब भी गौर नहीं कर सकी वो कहाँ बैठा है। गो अब तमाम सफ़र वो अजीब सी कैफियत में घिरी रहेगी। बहरहाल वो सारे ख्याल झटक कर आंखें बंद के ज़ेर लब कुरानी आयत का वेट करने लगी। मैं क्या मांगूँ यार, मुझे तो दुआओं में सिर्फ तुम्हें मांगना आता, और वैसे भी तुम हो ना मेरे लिए दुआएं मांगने के लिए। और मुझे ये भी पता ही है जो तुम इतनी सारी सूरतें आंखें बंद करके दिल ही दिल में पढ़ रही हो ना, ये सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए पढ़ रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अहम हूँ। दिल ही दिल में मुख्तलिफ आयतों का वेट करके वो अब दुआ मांग रही थी कि अचानक इसे अपने बहुत करीब इसका मध्यम आवाज़ सुनाई दी। वही आवाज़, वही लबा लहजा, वही अपनाइए। जब वो सब जा रहे थे वो शहज़ीना अभी को ज़बरदस्ती इसके पास से उठाकर खुद इसके करीब वाली सीट पर जा बैठा था और फिर तमाम रास्ते में सलसल इसे तंग करता रहा था। इसे लगा इस वक्त वो इसके बिल्कुल करीब बैठा है। इसने घबरा कर आंखें खोल दी और गर्दन मोड़ कर अपने साथ वाली सीट पर देखने लगी, जहाँ ज़ारा कानों में हेडफोन लगाए आंखें बंद की इंग्लिश गानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। तभी से अपने चेहरे पर इसकी नज़रों की तपश महसूस हुई। बिलारादा इसने व्यू बैक मिरर की जानिब देखा, जहाँ नहायत संजीदगी से भरपूर दो आंखें पूरे इस्तेहकाक के साथ इसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो ज़्यादा देर इन आंखों को न देख सकी और खिड़की की तरफ रुक कर गई। दुश्वार गुजार मगर हसीन सफ़र खूबसूरत रास्तों की भूल भुलैयों में खोकर कई घंटों के बाद अब बिलाकर मुकम्मल हो चुका था। वैन से उतरते सबको अपने कदम गोया फर्श जन्नत पर महसूस हुए। फ़िज़ा में फैली ठंडक और भीनी भीनी खुशबू से सभी लुत्फ़ उठा रहे थे, जबकि सामान होटल में शिफ्ट किया जा रहा था। शदीद सर्दी के बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ रगड़ कर गर्म करती वो साइड पर खड़ी थी। एक सरसी सी नज़र इसने अपने अतराफ़ में दौड़ाई। हर मंजर बहुत शनासा था। वही बर्फ़ से ढकी बुलंद पहाड़ियाँ, वही नीलगू बहता पानी, वही आसमान से उतरते नन्हे नन्हे बर्फ़ के ज़रे, वही सरसराती कुनकुनाती हवा, वही खुशबुओं में बसी मौतर फ़िज़ा। सब कुछ पहले जैसा था, कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन अगर कुछ बदला था तो वो वक्त था। एक टीस थी जो इसके दिल में बहस पल भर के लिए उठी और वो सिसक कर रह गई। दर्द के बाइस आंखों में नमी उतरा। और यही वो लम्हा था जब तौकीर साहब से बात करते अचानक इसकी नज़र दख्त के साथ टेक लगाए दुपट्टे के पल्लू से आंखों को साफ करती वहीं पर जा पड़ी।
इसी देख कर बेचैन सा उठा। इसने ईद की देख तायराने सी नज़र दौड़ाई, जहाँ सब एक दूसरे के साथ ग्रुप्स की सूरत में खड़े माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। बेख्तियार इसका दिल साहब इसके पास जाए और अपनी उंगलियों के पूरब में इसके तमाम आंसुओं को जज़ब कर ले और इसके तमाम दुखों को अपने हाथों की हथेलियों में कैद कर ले ताकि पुरसकून हो जाए, बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह। गैर इरादी तौर पर इसने 2 कदम इसकी जानिब बढ़ा दिए, लेकिन तीसरा कदम उठाने से पहले अपनी जगह पर रुक गया। 2 बार ज़ारा इसके पास जा पहुंची थी और अब इसका हाथ पकड़कर सफ़ेदे के दरख्त की तरफ बढ़ी थी जब वो वहीं से वापस पलटा। अरे लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग का क्लियर नहीं कर रहे कि होया की है। इन्हें यहाँ 3 दिन गुजर चुके थे। वह सब सुबह ही सुबह सैर के लिए निकल खड़े होते और फिर शाम ढलने पर ही लौटते। पूरा स्टाफ इस सफ़र से खूब लुत्फ़ उठा रहा था। हर चेहरा खिला खिला और हर आंख खुश दिखाई दे रही थी। वो सब कितने मुतमिन और मसरूर थे। इसने एक नज़र सब पर दौड़ाई और एक गहरी सांस लेकर रह गई। इसके अपने अंदर और बाहर तो बस उदासी उदासी थी जिसको खूबसूरत जगह भी दूर नहीं कर सकती थी, बल्कि यहाँ आकर तो वो मज़ीद खुद को अकेला और मुस्तरब में सब महसूस करने लगी थी। यही वो जगह थी जहाँ आकर इसने खुद को बेहद खुश और खुशनसीब तस्वर किया था। शायद ये शख्स की हमराही का एहसास था जिसे चाहने का दावेदार था। तभी तो इसकी चाहत में पोर पोर डूब चुकी थी और फिर इसने इस वक्त इसका साथ छोड़ दिया जब वो इसके बगैर एक लम्हा सांस लेने की मुतहम्मिल नहीं थी। इसे बताए बगैर, कुछ भी कहे बगैर खामोशी से इतनी दूर चला गया। यकीन ही नहीं आया कि अदीद मेहरान इसे छोड़ भी सकता है, जिसके लफ्ज़ से यकीन से लगता था, जिसके हरफ हरफ में सच्चाई गूंदी महसूस होती थी, और इसे छोड़कर महज अपने ब्राइट फ्यूचर की खातिर इसका एतमाद, भरोसा और मान सब कुछ तोड़कर खामोशी से चला गया। इसके जाने के बाद इसने खुद को किस तरह संभाला, कैसे अपने टूटते वजूद को बिखरने से बचाया, क्या क्या जतन नहीं किए थे इसने अपने दिल से इसकी याद के हर नक्श को मिटाने के लिए। लेकिन जब इस कोशिश में कामयाब होने लगती है, बिल्कुल अचानक इसकी बात, इसका अंदाज, इसका लहमा धीमा लबो लहजा इसे कमज़ोर करने लगता और वो खुद को मजबूत बनाने की खातिर अपने दिल में इसके लिए कोई नरम गोशे रखने की हरगिज़ रवादार नहीं थी। इस वक्त भी इसका दिल यूं ही भरा, न जाने कौन सा एहसास था जिसकी आंखों को भिगो दिया करता था कि हर मंजर धुंधला दिखाई देने लगता। इसने पलके झपक कर आंखों में तैरती नमी को अंदर से खेलते हुए अपने अतराफ में देखा। हर नज़ारा नहायत दिलकश था। बदन में झिरझिरी पैदा करती नरम हवा, फिज़ा में महवे रक्स, लच्छे नुमा बादल, नीले कंचों जैसा शफाफ पानी माहौल को पाकीज़ा बनाते पौधे, पूरे चांद की सफ़ेद शुआएं और अतराफ में फैला गहरा सुकूत माहौल को हसीन बना रहे थे। लेकिन इसे किसी भी मंजर में दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। हर शय में अफसुदगी और यासियत का अंसर बेतरह नुमाया हो रहा था। तुम्हें पता है माही, मैं तुम्हें बिल्कुल उदास या परेशान नहीं देख सकता, बल्कि मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसा माहौल हो जो तुम्हारी आंखों को अफसुर्दा कर दे। वो बहुत नरमी से इसकी आंखों में आंखें डाले बोला था। वो जब फिज़ा में फैली मौतर और भीनी खुशबू को आंखें बंद के अपने अंदर उतार रही थी। अपने करीब से आती इसकी आवाज़ पर झटके से आंखें खुलकर देखने लगी। वो कहीं भी नहीं था। वो महज एक गहरा सांस लेकर आ गई। एक के बाद दिगरे पर झिलमिलाने वाली इसकी बातें से इस तरह में मुब्तला कर थी। वो सर झटक कर खिड़की बंद करके अपने बेड की तरफ बढ़ गई और एक नज़र बेड पर करीबी दूसरे बेड पर सोई ज़ारा पर डाली जो पुरसुकून सो रही थी। वो हंस से देखती रही। वो भी तो इसी तरह हर शय से बेखबर तमानित भरी नींद सोना चाहती थी, लेकिन वो जब से यहाँ आई थी एक लम्हे के लिए भी इत्मीनान से नहीं सो सकी थी। वो अब मज़ीद यहाँ नहीं रहना चाहती थी। इसे लगता था अगर वो कुछ दिन और यहाँ रही तो अपनी आना, अपनी खुददारी सब कुछ ख़त्म कर डालेगी। वैसे किसी कमज़ोर लम्हे की जद में आना नहीं चाहती थी जो इसे खुद से दूर कर दे और इसकी शनाख्त खो दे। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाई थी। अब इतनी आसानी से अपने ज़ात के गुरूर को ज़मीन बोस होते हुए नहीं देख सकती थी। सोचते सोचते से शदीद घबराहट होने लगी। खुद को रिलैक्स करने की खातिर सोने की कोशिश करने लगी, फिर जल्दी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई थी। सर, हमारी वापसी कब तक है? एक तफरीही मुकाम पर वो सब खाना खाने में मसरूफ़ थे जब ज़ारा ने इसे मुखातिब करके पूछा। खैरियत मिस ज़ारा, इतनी जल्दी घबरा गई आप? जवाबन इसने किस कदर मुस्कुराते हुए सवाल किया। नो सर, आई एम राइट, बट माहीन कुछ घबराई भी लग रही है। रात भी ठीक तरह नहीं सो पाती और परेशान सी रहती है। गालबनी घर वालों को बहुत मिस कर रही है। इन्होंने मुझसे कई बार जल्दी वापस चलने को कहा, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं ताकि रिलैक्स हो जाए। इसके सवाल के जवाब में ज़ारा ने तफसील से जवाब दिया, जिसको सुनकर इसके झुके सर को देखने लगा जो ज़ारा के करीब ही बैठी थी। आर यू श्योर कि आप घर वालों को मिस कर रही हैं? इसने लफ्ज़ घर वालों पर जोर देते हुए पूछा तो मजबूरन इसे सर उठाकर इसे देखना पड़ा जो सवालिया नज़रों से इसे देख रहा था। पता नहीं इसकी मुस्कुराती आंखों में ऐसा क्या था कि वह जवाब में कुछ भी न कह सकी और दोबारा सर झुका गई। वो भी खाने की तरफ मतवज्जा हो चुका था। टेबल पर मुकम्मल खामोशी थी। ये भी शुक्र था कि इसने जवाब देने पर जोर नहीं दिया, वरना पता नहीं वो क्या कह देती और फिर शायद भी इस अंदरूनी कैफियत को हमेशा की तरह भाम किया। जब भी अगले दिन इसने इंपॉर्टेंट डेलीगेशन से मिलने का बहाना बनाकर सबको पैकिंग मुकम्मल करने का ऑर्डर दे डाला। वो अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल करके होटल के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटी झील बनी थी वहाँ चली। इसे जगह शुरू से बेहद पसंद थी और विदाई नज़रों से इस झील में तैरने वाली बतखों को तक रही थी जब वो गैर महसूस तरीके से इसके करीब आ खड़ा हुआ इसकी तकलीद में सफ़ेद बतखों को देखने लगा। तुम्हें याद है जब हम पहले आए थे तो इस झील में सिर्फ 4 बतखें थी और अब 13 हो चुकी हैं। इसने चौंक कर अपने बाएं जानिब देखा जो बतखों पर से नज़र हटाकर अब इसकी तरफ मतवज्जा हो चुका था। वो यहाँ कब आए इसे पता ही नहीं चला। किस कदर गुम हो गई थी वो गुजरे वक्तों की खूबसूरती में कि इसकी आमद से बेखबर रही। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं भूली और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ आकर इन लम्हों को याद करके अफसुर्दा हो जाओ। जब हम इसकी बात मुकम्मल सुने बगैर वो तेरी से मुड़ी और होटल की जानिब चल पड़ी। आँदी सोने तो लै हुणों की कहंदा पिया या सानी दस दे उन्हें की करतूत की फिर तेरे नाल रल के उन्होंने असी भी बुरा भला कोस लईए।
اس کے اس طرح کرنے پر وہ خاموشی سے زیادہ دیکھتا رہا. وہ اس سے بات کرنا تو دور، بات سننا گوارہ نہیں کر رہی تھی. یہاں کر بھی اس نے کتنی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے اس طرح نظر انداز کر دیتی کہ اسے اپنے کمائیگی کا احساس شدت سے ہونے لگتا. تلان دیا تو انہیں گھر چلا جا، پھوپھی تیری جاتی ہے تو میلا جا کے. کاش وہ ایک بار اس کی بات سن لے، لیکن وہ تو اسے دیکھتے بیزار نظر آنے لگتی تھی. کچھ بھی تھا یہاں آنے کے بعد وہ یہ تو جان گیا تھا کہ بظاہر وہ جو کچھ بھی کرے اپنے اندر اس کے لیے بے چینی ضرور محسوس کرتی ہے. سوچتے وہ قدرے مطمئن ہو کر ایک گہرا سانس بھرتا ہوٹل کی طرف چل پڑا. سنائیے کیسا ٹرپ رہا جناب کا؟ احسن پچھلے کئی دنوں سے شہر سے باہر تھا. اب کراچی پہنچتے ہوئے اس سے ملنے اس کے آفس آ پہنچا. اس سے مسافے کے بعد چیئر پر بیٹھتے ہوئے احسن نے خوش دلی سے پوچھا. اچھا تھا، اس نے مختصر جواب دیا. تو احسن نے بغور اس کی جانب دیکھا جو کچھ اپسٹ دکھائی دیا تھا. کیا مطلب تمہارا؟ صرف اچھا تھا؟ احسن نے کوریدا. وہ کچھ سیریس سا تھا. کچھ نہیں یار، عموماً جس طرح کے ٹرپ ہوتے ہیں یہ بھی ویسا ہی تھا. انٹرکام پر چائے کا آرڈر دیتے اس نے جواب دیا. اس کا مطلب ہے کچھ بات نہیں بنی؟ احسن نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا. میں وہاں بات بنانے گیا تھا؟ اس نے احسن کو گھورا. پھر کس لیے گئے تھے؟ احسن پتہ نہیں کیا سننا چاہ رہا تھا. وہ ایک نظر سے دیکھ کر گویا. جانا تو ضروری تھا یار. وہ اس جگہ اس لیے گیا تھا کہ اس کے ساتھ اس خوبصورت وقت کو یاد کروں جب وہ صرف مجھے سوچتی تھی، مجھے دیکھتی تھی. میں بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ پہلے کی طرح وہاں صرف میری ہو کرے. لیکن وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پایا. سو خاموش ہو گیا. احسن نے بغور اس کی طرف دیکھا. وہ بہت مزمل اور پریشان دکھائی دیا تھا. کیا بات ہے عدیت، کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہو؟ احسن پوچھے بغیر نہیں رہ سکا. نہیں یار ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس نے احسن کو ٹالنا چاہا مگر وہ بس ضد تھا. کیا بتاؤں یار، میں خود سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. بالآخر وہ بول ہی پڑا مگر کچھ الجھا سا تھا. میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسے منانا چاہتا ہوں اس سب کے لیے جو میں نے اس کے ساتھ کیا، جو میرے گھر والوں نے کیا، لیکن وہ میری ایک بات بھی سننا پسند نہیں کرتی. میں کس طرح اسے کنونس کروں یار؟ میں بہت الجھن میں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا. ہر وقت ایک عجیب سی بیزاریت سوار رہتی ہے. میں اکتا گئی ہوں اس ساری سچویشن سے. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے، مجھے سمجھنے کی کوشش کرے. میں اتنا غلط نہیں ہوں جتنا وہ مجھے سمجھتی ہے یار. میرا خیال تھا وہاں جا کر اس کے رویے میں کچھ تبدیلی آئے گی، لیکن اس کے لہجے سے بے بسی چھلک رہی تھی. اس کی بات سن کر احسن خاموش ہو گیا. وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کس طرح تسلی دے، جبکہ وہ پہلے کی نسبت مزید حساس ہو گیا تھا اور مہین کو لے کر انتہائی حد تک سنجیدہ ہو رہا تھا. اس وقت اسے کچھ بھی کہنا یا سمجھانا بے معنی تھا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد احسن جا چکا تھا. اس کے جاتے اس نے تھکے تھکے انداز میں سر سیٹ کی بیک پر گرا دیا. اسے سوچنے لگا جسے کے احساسات کی قطن پرواہ نہیں تھی. وہ خود کو عجیب کیفیت میں گھرا محسوس کر رہا تھا، بہت مجبور اور بے بس. ایک کوفت سی تھی جو اس کے اعصابوں پر سوار اس کے حواس کھو رہی تھی. اس نے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور مسئلے کا حل سوچنے لگا مگر اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا. تب اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور کان سے لگا اور کرن کو میسج دینے کے بعد سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا اپنی سیٹ کی پچھلی جانب. قد آدم گلاس ونڈو سے باہر نظر آنے والی لمبی کشادہ اور پر رونق سڑک پر تیزی سے چلتی سڑک پر ٹریفک پر نظر جما دی. میں کم ان؟ دروازے کو ہلکا سا نوک کر کے اس نے زیادہ طلب نظروں سے اسے دیکھا. جس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو پہلے دن کی طرح آج بھی اس کے دل میں بڑے کروفر سے براجمان تھی اور اس شہر سے زیادہ عزیز تھی. اس کی بے اتنائی اور حد درجہ بے رخی کے باوجود اس کا اسی شدت سے طلبگار تھا جس طرح پہلے تھا. کاش وہ اپنا دل اس کی طرف سے بالکل صاف کر لے تو وہ خود کو کتنا ہلکا پھلکا سا محسوس کرے گا. اپنے دل اور کندھوں پر نظر آنے والے بوجھ کو اتر جانے سے اپنی نظروں میں کتنا موت پر ہو جائے گا. لیکن مجھے بلایا تھا؟ اسے اپنی طرف مسلسل دیکھتا پا کر اس نے اکتائے لہجے میں پوچھا. تو اسے بھی اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا. فوراً بول پڑا. ہاں بیٹھو. آہستہ آہستہ چلتا وہ ٹیبل کے پاس آ کھڑا اور چیئر کی طرف اشارہ کیا مگر بدستور کھڑی تھی. اس نے بھی زیادہ اسٹارٹ نہیں کیا. ماہی تم جانتی ہو نا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہوا اس طرف سہرانہ انداز میں بولا. تو اس کی بات پر اس نے تیز نظروں سے دیکھا جو خطرناک حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا. پل بھر کے لیے وہ کچھ بھی نہ بول سکی. خاموشی رہی جبکہ وہ سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمع جوں کا تو کھڑا تھا. وہ اپنے اندر موجود ساری ہمت کو جمع کر کے مضبوط لہجے میں گویا. میں تم سے یہاں اس قسم کی باتیں کرنے نہیں آئی، اور اگر تم نے مجھے یہاں اس مقصد کے لیے بلایا تو میں نے اسی مقصد کے بلایا تمہیں یہاں، اور تمہیں بھی مجھ سے آج بات کرنی ہوگی ماہی. اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا. اس کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے لہٰذا اس نے اسے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا. پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دی. لیکن اسی لمحے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے لا کھڑا کیا. اس کی اس حرکت پر ششدر رہ گئی اور کتنی دیر تک حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی. جس نے پہلے کبھی اس کا اس طرح ہاتھ نہیں پکڑا تھا بلکہ وہ تو ہمیشہ اسے ایک مخصوص فاصلہ رکھ کر بات کرتا تھا، جبکہ آج وہ اس سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے مخاطب تھا. تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھ سے بات نہیں کرتی تمہیں شکایت ہے نا؟ مجھ سے تو کرو ماہی، لیکن میرے ساتھ اس طرح بہیو مت کرو. میں مزید تمہارا اس طرح کا رویہ برداشت نہیں کر سکتا. اس نے یاسیت سے کہا. تم سے کس نے کہا کہ تم سے شکایت ہے؟ اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے اس نے تڑک کر مزید کہا. اور اگر تمہیں میرا اس طرح کا رویہ برداشت نہیں ہے تو میں تمہیں مزید اس مشکل میں نہیں ڈالوں گی مجھے برداشت کرنا پڑے. وہ اتنا کہہ کر تنتناتی ہوئی دیری سے باہر نکل گئی. بعد وہ دوبارہ اس کے سامنے نہ کھڑا ہو. اس کا چپتا ہوا انداز اسے تشویش اور الجھن میں مبتلا کر کے کتنی دیر تک وہ اضطراری کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح اس سے بات کرے اور کس طرح اس کے اندر موجود کڑواہٹ کو شیرینی میں تبدیل کرے. وہ تو اس کی کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھی. وہ متفکر سا چیئر پر آ بیٹھا اور خالی خالی نظروں سے لیپ ٹاپ کو تکنے لگا. اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا مگر ٹیبل پر فائلز کا ڈھیر دیکھ کر مجبوراً وہ ہر خیال کو ذہن سے چھٹک کر خود کو فائل میں گم کرنے کی کوشش کرنے لگا.
बेकार चला जाओ उधर। وہ جس وقت گھر پہنچی اس کی اندرونی حالت بہت بری تھی۔ عدید مہران کے ہاتھوں کا لمس اسے اب بھی اپنے بازو پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی حرکتیں سے اندر تک ہلا ڈالا اور شاید وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ ٹوٹ جائے اور پھر اس کے آگے بکھر کر اپنی انا کھو دے، اپنی ذات کے غرور کو فنا کر دے، اپنی ذات کے غرور کو فنا کر دے۔ ویسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا آپ بچا کر رکھا تھا، خود کو کس طرح اس تکلیف سے نکالا تھا وہ اس کے رویے نے اسے پہنچائی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ اور وہ ایسے کسی لمحے کی زد میں آنا نہیں چاہتی تھی جو اسے خود سے اس حد تک بےگانہ کر دے کہ وہ اس اذیت کو بھلا دے جو اس نے اسے دی تھی۔ وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر اپنے کمرے میں جا گھسی اور خود کو ریلیکس کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ اسی کوشش میں اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی یکدم وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اس کے سامنے خود کو جتنا مضبوط ظاہر کرتی تھی اندر سے کمزور ہو رہی تھی، لیکن اپنا بھرم اس کے سامنے ہرگز نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس لیے اسے بات کرنے سے حتی المکان گریز کرتی، ورنہ وہ بھربری مٹی کی طرح بکھرتی چلی جاتی اور وہ اسے رونتا آگے بڑھ جاتا۔ پتہ نہیں کیوں اب وہ اس پر اعتبار کرتے ہوئے ڈرنے لگی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر اس کے بھروسے کو توڑتا آگے نکل پڑے اور وہ دوبارہ شاید اٹھ بھی نہ سکے، پھر خود کو کہیں دفن ہی نہ کر ڈالے، جبکہ مہین عزیز کی ذات اور اس کا وجود اتنا عرصہ نہیں ہے کہ وہ جب مرضی اس کو تضحیک کا نشانہ بنا کر پلٹ جاتا۔ شاید یہی وہ خوف تھا جسے اس کے سامنے مضبوط بنائے رکھتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر صاف کر بیٹھ کے پوچھ سے ٹیک لگائے، پرسوچ نظروں سے چھت کو تکنے لگی۔ اگلے دن مقررہ وقت پر اپنے آفس میں داخل ہوا، اپنی سیٹ پر بیٹھتے معمول کے مطابق ای میل چیک کرنے لگا، جب اس کی نظر ایک ٹائپ شدہ ریزگنیشن لیٹر پر جا پڑی۔ اس نے یک کے بعد دیگرے 3 بار اس لیٹر کو پڑھا جو مہین عزیز کی طرف سے تھا۔ اس کا دماغ پھک سے اٹھ گیا اور یہ ثابت مکمل طور پر تن گیا۔ غصے سے اس وقت اس کا برا حال تھا۔ کتنی دیر تک وہ اس کاغذ کو گھورتا رہا، پھر زور سے چیئر پیچھے کی جانب سے کھیلتا اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ میں کچھ پیپرز پکڑے تیزی سے باہر نکل گئے۔ ایکسکیوز می اسٹاف۔ تمام امپلائیز سر جھکائے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے جب اچانک اس کی کرخت آواز اور سخت لہجے پر سے بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور یک لخت اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ، یہ کمپنی آپ کے بغیر نہیں چل سکتی یا میں نہیں چل سکتا؟ وہ باری باری سب پر نظر ڈالتے ہوئے درشکی سے بولا، جس کا جب دل چاہتا ہے وہ لیو چھٹی پر چلا جاتا ہے اور جب دل چاہتا ہے وہ آفس چھوڑ کر جانے کی دھمکی دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا انداز سوالیہ جبکہ لہجہ وہی تھا۔ جاب کرنے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ریگولیشنز ہوتی ہیں جن کے مطابق چلنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ کمپنی کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹس کی خلاف ورزی کی صورت میں آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا محتاط رہیے گا۔ اور ایک بات جو میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے اپنے ذاتی مسائل جتنے بھی ہو، ان کا اثر آپ کے کام یا آپ کی جاب پر نہ پڑے تو بہت بہتر ہوگا، ورنہ جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جائے۔ آخری بات کہتے ہوئے اس نے محض ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ہاتھ میں پکڑے پیپرز قریب رکھے کاؤنٹر پر پٹکنے والے انداز میں رکھتا واپس پلٹ گیا۔ اس کے چاہتے پورے اسٹاف میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ سب لوگ اس کے رویے کو لے کر بات کر رہے تھے کیونکہ اب سے پہلے اس نے کبھی ان سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ آفس میں موجود ہر شخص ہی حیران ہو رہا تھا اور وہ بظاہر کمپیوٹر اسکرین پر نظر جمائے خاموشی سے اپنا کام کرنے میں محو ہو چکی تھی، لیکن ذہن اس کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ وہ شدید غصے میں اپنے روم سے باہر نکلا اور تیز قدموں سے چلتا آفس چھوڑا۔ اس کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا، اسے یہ بہتر تھا کہ وہ آفس سے نکل جائے، ورنہ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ اس طرح کرنے پر وہ اس کی طبیعت ہی صاف کر دے، لیکن وہ آفس میں کسی طرح کا تماشا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ خود کو ریلیکس کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، سو لانگ ڈرائیو پر نکل کھڑا ہوا۔ اس دوران وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی ایک دم ذہن میں ترانے والے ایک خیال نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اگر واقعی وہ کل نہ آئی تو اسے کہاں ڈھونڈے گا؟ نہ اس نے اس کا ایڈریس معلوم کیا اور نہ کوئی فون نمبر۔ یہ بات پہلے اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی ایک سائڈ پر روکی، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ تو بے وقوفی کر رہی تھی، لیکن اسے تو بے وقوفی کر رہی تھی لیکن اسے تو دانشمندی سے کام لینا چاہیے تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ کی کلائی پر بندی رسٹ واچ کو جانب دیکھا۔ شام کے 6:30 بج چکے تھے، آفس ٹائم بھی ختم ہونے کو تھا۔ یقیناً سبھی امپلائیز آفس سے نکل چکے ہوں گے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے آفس کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف کرن موجود تھی، وہ اس سے آفس سے متعلق 2-3 باتیں پوچھ کر اصل مقصد کی طرف آئے۔ مس کرن، مجھے یہ بتائیے کہ آفس میں موجود تمام امپلائیز کے ایڈریسز اور فون نمبرز فیڈ کیے ہوئے آپ نے؟ اس نے اپنے اندر کی گھبراہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، سب کچھ فیڈ ہے، کرن نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ اوکے تھینکس۔ وہ سکون کا سانس بھر کر رہ گیا، پھر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا لی۔ پتہ نہیں وہ کل آفس آئے گی یا نہیں، یہی سوچ اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہر روز اسے دیکھ کر، اس کی آواز سن کر اسے جو اطمینان اور سکون ملتا تھا، کسی طور اسے کھونے کا تو متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے یقین تھا وہ یوں کسی دن اسے ضرور منا لے گا، لیکن اس کے جاب چھوڑنے کا سن کر تو اس کے حواس ہی گم ہونے لگے تھے۔ اسے کل صبح کا بے چینی سے انتظار تھا، معلوم نہیں وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ دیکھو آندھی کہ نہیں آندھی۔ آئی ریئلی ڈونٹ نو ماہین کہ تم چاہتی کیا ہو؟ سویرا قد تعجب پر پریشانی سے اسے دیکھتے بولی۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مریم کے سسرال والے کسی بھی وقت شادی کی ڈیٹ فکس کرنے پر زور دے سکتے ہیں، پھر ایسے میں تم اتنی بڑی حماقت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے واقعی تم سے ایسی امید نہیں تھی ماہین، اور تمہیں پتہ ہے آج صبح مریم کے سسرال والے آئے تھے، مجھے فاطمہ بچوں نے بتایا۔ وہ چپ چاپ سویرا کی باتیں سن رہی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اچانک مریم کے سسرال والے اگلے 2 ہفتوں تک شادی کرنے کا عندیہ دے سکتے ہیں، اور ایسے میں وہ جو بھی چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے گی تو اتنا انتظام کیسے ہو سکے گا؟ اپنی جلد بازی پر وہ خود بھی پچھتا رہی تھی۔ کیا تھا اگر کچھ عرصہ مزید وہ عدید مہران کو برداشت کر لیتی، کم از کم اتنی بڑی پریشانی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تواتر آئے تھے۔ تم نے یہی سوچا تھا نا کہ تم مریم کی شادی سے پہلے کمپنی سے لون لوگی، پھر تم نے اسٹیپ لینے سے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ جاب کی چھوڑ کر کرو گی کیا؟ سویرا کو اس پر حقیقتاً بہت غصہ آ رہا تھا، وہ غصے میں بولے جا رہی تھی، وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنی جا رہی تھی۔ کوئی صحیح تو کہہ رہی ہے۔ بائی دی وے مہین، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ تم اب بھی عدید کو پسند کرتی ہو اور اسے چاہتی ہو، اور جو کچھ بھی اس نے کیا ہو یا ہوا
وہ اس سب کے لیے تم سے سوری بھی کر چکا، پھر تمہاری ضد کیا معنی رکھتی ہے؟ میں سمجھ نہیں سکی۔ عدید مہران جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں ماہین، ورنہ 5 سال کا عرصہ انگلش کنٹری میں گزارنے کے بعد کون واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون اپنی محبت کو یاد رکھتا ہے؟ لیکن تموں کے فضول سی ضد میں خود بھی تکلیف میں رہتی اور اسے بھی۔ میں کسی تکلیف میں نہیں رہتی سویرا، کیونکہ مجھے جتنی تکلیف ہونی تھی وہ بہت پہلے سہ چکی ہوں۔ وہ سویرا کی بات کاٹ کر تیری سے بولی، اوکے اوکے پلیز ریلیکس، چھوڑو اس بات کو اور اب یہ سوچو کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ سویرا جانتی تھی وہ اس موضوع پر اس سے ٹھنڈے دل سے کبھی بات نہیں کرے گی، اور اب بھی اس سے بات اس کے مزاج کی نظر ہو جاتی، سو اس نے بات ہی بدل دی۔ سویرا کی بات پر ایک بار پھر چپ ہوگی، اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔ غلطی تو تم سے ہوگی ماہین، اور اس کا ازالہ بھی تم نہیں کرنا، اور ویسے بھی کمپنی نے تمہیں ایگزٹ نہیں کیا نہ، تم خود ہی چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اب دوبارہ جوائن کرنا چاہتی ہو، اٹس سمپل۔ اور تھینک گاڈ کہ تم نے آفس میں کسی کو اپنے ریزگنیشن کا نہیں بتایا، اور بات صرف عدید تک کی ہے۔ میں دوتی تو تمہارے حق میں وہ سب، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں سب کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے۔ بہرحال فیصلہ تم نے کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا پلیز۔ میں چلتی ہوں، اب کل آؤں گی، اوکے؟ سویرا اس کی اسکول فرینڈ تھی اور اس کی بہت خیر خواہ بھی، سو جب بھی موقع ملتا اسے سمجھانے لگتی اور وہ اس کی ہر بات خاموشی سے سن لیتی، لیکن عدید مہران کے نام پر پل بھر میں بھڑک اٹھتی تھی۔ اس لیے سویرا بہت سنبھل کر اس کا ذکر کرتی۔ اس نے سویرا کو گیٹ تک چھوڑا، پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اس وقت خود کو عجیب سچویشن میں گھرا محسوس کر رہی تھی جس کا کوئی حل اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اسے بس مریم کی فکر ستائی جا رہی تھی، کاش ماموں ان کا تھوڑا سا تو خیال کرتے، ان کا حق انہیں دیتے تو آج اتنی پریشانی تو نہیں اٹھانی پڑتی۔ ایک بار پھر اس کی ذہنی نب بھٹکی اور اس کے دل میں ماموں کی فیملی کے خلاف انات بھرا، جسے کہ ہر فرد نے مل کر انہیں مجبور و بے بس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دوسری طرف اسے امی سمیت فاطمہ بجو مریم کی فکر ستائی جا رہی تھی، جن کو اس نے مکمل اطمینان دلایا تھا کہ اس کی کمپنی سے لون دے گی، وہ آرام سے مریم کی شادی کر سکیں گے، لیکن اب کیا جواب دے گی وہ انہیں؟ اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگی، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی بے چینی سے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا، چند لمحوں کا فاصلہ اسے پرسوں پر محیط لگ رہا تھا، دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہوئی جا رہی تھی، وہ جلد سے جلد آفس پہنچنا چاہتا تھا۔ کاش ایسا ہو کہ وہ آفس میں قدم رکھتے اسے نظر آ جائے۔ لفٹ کا بٹن پریس کرتے بے اختیار اس نے دعا مانگی، پھر باہر نکل کے تیزی سے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا، گلاس ڈور دھکیل کے جس وقت وہ اندر داخل ہوا، حسب معمول تمام ورکرز اٹھ کھڑے ہوئے اور گڈ مارننگ وش کرنے لگے، مگر وہ غائب دماغی سے چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا، پھر غیر عادی طور پر دائیں جانب بنے کیبن کی طرف لمحہ بھر کو نظر اٹھا کر دیکھا، وہ بھی حسب معمول کھڑی اس پر ایک نظر ڈال کر سر جھکا کے طمانینت بھرا سانس اپنے اندر اتارتا ہوا مطمئن سے اپنے روم میں چلا اور پرسکون انداز میں سیٹ پر بیٹھ گیا۔ طبیعت میں جو بوجھل پن تھا وہ یکسر غائب ہو چکا تھا، تھوڑی دیر پہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، پھر جس وقت اس نے لیپ ٹاپ آف کیا شام کے 4 بج رہے تھے، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور آفس سے باہر نکلا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ تسمینہ پھپھو کے گھر پر موجود تھا۔ چلو اے بھی عقل دا کام لیتا۔ عدید تم؟ دستک کے جواب میں دروازہ فاطمہ بجو نے کھولا اور دروازے کی دوسری طرف اسے دیکھ کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سمیت وہ نم آنکھوں سے کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ السلام علیکم بجو۔ اس کے سلام کرنے پر انہوں نے اس کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اسی لیے اندر چلی گئیں اور امی کو آواز دے کر بلانے لگی۔ تسمینہ پھپھو کا حال بھی بجو سے کچھ مختلف نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسے گلے لگا کر باقاعدہ روئی پڑی تھی۔ ترس گئی تھی میں اپنوں کو دیکھنے کو، تمہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آتی۔ آئیے بیٹا، بس اب اس طرح دور مت جانا۔ ابھی باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، اور پتہ تو اس وقت چلا جب وہ شام 7 بجے کمرے میں داخل ہوئی۔ نہ جانے کون کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے کہ اسے دیکھتے سب خاموش ہو گئی، اور اچانک اسے یہاں پا کر وہ بوکھلا سی گئی، مگر جلدی اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے امی اور بجو کو سلام کر کے جھٹ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھتے اس کا گلا خشک پڑ گیا تھا، وہ سیدھی کچن میں چلی اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ گلا تو میرا بھی خشک پہ گیا، ڈلا مانا لیڈ کر دے، جا کے میں نے بھی ایک گلاس پانی پیا دو۔ ماہین تم نے عدید کو نہ سلام کیا نہ 2 گھڑی اس کے پاس بیٹھی، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ کتنے برسوں بعد یہاں ہے اور نہ جانے کس طرح ہم تک پہنچا، لیکن تم ہو کے جانتی ہوں میں وہ کس طرح یہاں تک پہنچا۔ میں سوچ کر رہ گئی، پھر مزید ان کی کوئی بات سنے بغیر کچن سے نکل گئی۔ اس کے اس رویے پر فاطمہ بجو محض تعصب سے سر ہلا کر اسے دیکھتی رہی، جو اپنے کمرے میں جا گھسی اور پھر اس کے جانے تک وہ کمرے میں بند ہی رہی۔ اس نے باہر آنے کی تکلیف کی تھی، نہ ہی کسی نے اسے بلانے کی۔ آپ ہی کھانا کھا لیجیے۔ وہ یقیناً جا چکا تھا، تبھی مریم کھانے کی ٹرے سجائے کمرے میں داخل ہوئی، ورنہ جب سے وہ آیا تھا مریم نے بھی اس کے پاس آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں کون کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے کہ کوئی بھی اس کے پاس سے ہلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کچن سے آتی مختلف کھانوں کے اشتہا انگیز خوشبو سے یہ تو پتہ چل گیا کہ رات کا کھانا کھا کر ہی جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ عدید بھائی ہم سب کے لیے گفٹس لائے ہیں، اور انہیں کھانا بھی بہت پسند آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کھانوں کو ترس ہی گئے تھے۔ مریم اس کی پلیٹ میں بریانی نکالتے بڑی شوق سے اس کی باتیں بتا رہی تھی، جن کو بے دلی سے سنتی رہی، پھر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کی عدم دلچسپی کے باعث مریم جلدی اس کے پاس سے اٹھ گئی، جبکہ وہ کھانے سے فارغ ہو کر بلا ارادہ اسے سوچنے لگی، جسے بتائے بغیر گھر تک آ پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر چھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی وجہ سے آج امی سے ٹھیک کی طرح مل بھی نہیں سکی تھی۔ امی کا چہرہ خوشی اور مسرت سے جگمگا رہا تھا، کتنے عرصے کے بعد وہ ان کو اس طرح خوش دیکھ رہی تھی، لہٰذا اس کے متعلق کچھ بھی غلط کہنے سے باز ہی رہی، اور چپ چاپ ان کی سننے لگی، جن کی زبان پر ماموں جان اور مامی جی کے لیے محبت ہی نہ کوئی شکوہ نہ شکایت۔ وہ حیرت سے ان کے کھلتے چہرے اور مسکراتی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا پلٹ پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اگلے ہفتے مریم کا نکاح طے پا گیا اور اب تیاریوں میں محض 9 دن باقی تھے۔ وہ بوکھلا گئی کہ اتنے کم دنوں میں کس طرح تمام تیاریاں مکمل ہوگی، جبکہ کمپنی بھی لون ریجیکٹ کر دیا تھا۔ کمپنی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے توقیر صاحب سے لون ریجیکٹ ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔
میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا مس مہین، یہ سب تو سر ڈیسائیڈ کرتے کس کو لون دینا اور کب دینا ہے۔ انہوں نے اگر ریجیکٹ کیا تو یقیناً کوئی وجہ ہوگی، بہتر آپ ایک دفعہ ان سے خود بات کر لیں، اپنی مجبوری ان کو بتائیں، ہو سکتا ہے وہ یہ لون پاس کر دیں، تو آپ کا حق ہے۔ تو وکیل صاحب نے پروفیشنل طریقے سے اسے مشورہ دیا تو محض ساری لا کر رہ گئی۔ لون کے لیے اس کے پاس جانا اس کے لیے سہانے روئی تو تھا، وہ مزید ہل کر رہ گئی۔ تو وکیل صاحب آپ ان سے بات کر لیجئے پلیز، اس نے ہچکچاتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہا، کہیں وہ بھی انکار نہ کر دیں۔ میں کوشش کروں گا، آپ فکر نہ کریں، اوکے؟ اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر تو وکیل صاحب نے تسلی دینے والے انداز میں کہا تو ان کا شکریہ ادا کرتی پس مردہ قدموں سے جلتی ہوئی اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ مہین، تمہیں عدید سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ زارا نے گزرتے ہوئے اسے پیغام دیا تو ناچاری سے اٹھ کر جانا پڑا۔ اجازت طلب کر کے وہ اس وقت اس کے بالکل سامنے چیئر کے پاس جا کھڑی ہوئی، جبکہ وہ یہیں سر جھکائے فائل میں گم تھا۔ اس نے غور کیا اب وہ پہلے کی طرح اسے بات نہیں کرتا تھا اور نہ اسے بات کرنے پر فورس کرتا تھا۔ اس کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ اس کے ساتھ اب بھی اس نے ایک بار بھی اسے بیٹھنے کو نہیں کہا، جس طرح پہلے کہا کرتا تھا، نہ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے اندر آئی ان تبدیلیوں کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ توقیر صاحب نے تمہارے لون کی سفارش کی تھی مجھ سے۔ وہ بددستور فائل پر سر جھکائے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ جواباً کیا کہے، سو خاموشی رہی۔ اگر تمہیں لون نہیں ملتا تو؟ اب کی بار وہ سر اٹھا کر اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا، جس نے اسے اس لیے اپنے آفس بلایا کہ وہ اس کے جذبات سے کھیلے، اس کی مجبوریوں کا مذاق اڑائے اور وہ اس سے گڑ گڑا کر مدد مانگے، لیکن چہ افسوس کہ ویسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود پر ضبط کیے بمشکل اس کے سامنے کھڑی تھی اور مزید کھڑے رہنا نہیں چاہتی تھی۔ تو اٹس اوکے۔ وہ کچھ بھی کہنا یا سننا نہیں چاہتی تھی، سو اتنا کہہ کر ہٹ گئی اور ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے چیخ کر بولا، کیا سمجھتی تم خود کو، ہاں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ گھرا کر اس سے مخاطب تھا، پچھلے 3 دنوں سے میں تم سے تمہاری ریزگنیشن والی حرکت پر ناراض اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں خود روٹتا ہوں، خود مان جاتا ہوں، تمہیں احساس ہی نہیں ہو پاتا۔ تم اتنا نہیں سمجھتی کہ خود میں نے تمہیں عدید مہران پر کتنا حق دیا ہوا کہ جب چاہو جتنا چاہو اسے استعمال کر سکتی، لیکن تم نے تو بے حسی کی انتہا کر دی ہے ماہی۔ تم تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتی کہ میں نے لون ریجیکٹ کیا تو کیوں؟ اس کا انداز سوالیہ تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم خود مجھ سے مریم کی شادی کا ذکر کرو تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ میرا بھی تم پر کچھ حق ہے، لیکن تم نہیں جانتی یہ احساس میرے لیے کس قدر قیمتی ہوتا اگر تم مجھ پر واضح کرنے کی کوشش کرتی۔ اسے اپنے بازو میں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی سختی بڑھتی محسوس ہوئی۔ تم نے لون کے لیے اپلائی کیا تو تمہیں لگا کہ میں تمہیں لون دوں گا؟ اس کے لہجے سے افسوس چھلک رہا تھا۔ بہت دکھ کی بات ہے ماہی کہ تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا۔ میرے نزدیک میرا سب کچھ صرف تمہارا ہے اور میں تمہیں لون دوں گا، یہ میرے لیے باعث شرم ہے۔ وہ بہت ازردہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس اپنے اندر اتارا، پھر آہستگی سے اس کے بازو پر سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تو کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے چاہتا دیکھتا رہا۔ ان کی مکی تہاڈی مریم میری بھی بہن ہے، اس کے بارے میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خاص طور پر تمہیں۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر دھرا تھا جب اسے اپنی پشت پر اس کی مضبوط لہجے میں کہی بات سنائی دی، اور اسی خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بند دروازے کو کتنی دیر تک تکتا رہا۔ چترو چتری ہوندے رہندے ہر ٹائم۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے لیے عدید کو فرشتہ بنا کر اتارا، ورنہ میرے اندر اتنی سکت کہاں تھی۔ مریم بخیر و خوبی اپنے گھر رخصت ہو چکی تھی۔ امی اٹھتے بیٹھتے عدید کے لیے دعا گو تھی، جس نے اخراجات کے علاوہ تمام انتظامات احسن طریقے سے سنبھالے ہوئے، تو اس دوران وہ خاموشی رہی، کیونکہ کچھ ایسے کام تھے جن کو واقعی وہ کرنے کی اہل ہرگز نہیں تھی، اور ایسے میں کسی مرد کی ضرورت لازمی تھی۔ امی کی زبان پر اسی کے گن تھے جس نے اس مشکل وقت میں ان کا ہر طرح سے ساتھ دیا اور بیٹا ہونے کا فرض نبھایا، بلکہ نہ صرف وہ اس کے لیے اب تو ماموں جان اور مامی جی سے ملنے کو بے تاب نظر آتی۔ وہ حیرت سے امی کو دیکھتی جنہوں نے اتنی آسانی سے سب کچھ کیسے بھلا دیا، جس کو یاد کر کے وہ رویا کرتی تھی۔ اسے امی پر غصہ آتا تھا، جس کا اظہار وہ دبے دبے لفظوں میں کر جاتی تھی۔ نہیں بیٹا ایسے مت کو، اولاد کی آزمائش تو ماں باپ کو توڑ ڈالتی ہے، کہیں کبھی نہیں چھوڑتی۔ مہران بھائی نے جو بھی کیا مجبور ہو کر کیا تھا، اور بھابھی بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہی تھی۔ ان کی تو بہت خواہش تھی تم ان کی بہو بنو، لیکن وہ ان کی بات پوری سنے بغیر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے اس نے امی کو کون کون سی من گھڑت کہانیاں سنائی تھی، کو بالکل پگھل کر رہ گئی تھی۔ اس کے جاتے دیکھ کر بے ساختہ بجو ہنس پڑی۔ ماہی نے ایک بات تو سنتی جو۔ فاطمہ بچوں کے پکارنے پر دوبارہ سے پلٹ کر سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے عدید کا پرپوزل آیا، ماموں جان اور مامی جی بھی جلدی پاکستان آ رہے ہیں، ابھی انہوں نے فون پر تمہارا ہاتھ مانگا، باقی کی رسمیں وہ یہیں آ کر کریں گے۔ فاطمہ بچوں کے چہرے سے چھلکتی حد درجہ خوشی کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بھی نہ بول پائی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ فاطمہ بچوں کے اس حد تک کھلتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے چہرے کو بجھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، سو خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شدید طیش کے عالم میں وہ ادھر سے ادھر چکر لگاتے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اضطراب وجود میں پھیلا ہوا تھا، اس کے گویا تمام حواس مختل ہو چکے تھے۔
جب سے اس نے ماما پاپا کو تسمینا پپو کے بارے میں بتایا وہ دونوں بیحد خوش اور مطمئن تھے، گویا کہ ایک بہت بھاری بوجھ تھا جن کے سینوں پر سے سرک گیا تھا۔ وہ جلد سے جلد ان سے ملنے پاکستان آنے والے تھے تاکہ اپنی کی غلطیوں کی معافی مانگ سکیں۔ سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن مہین کے انکار نے اس کے پورے وجود میں جیسے آگ بھر دی۔ رات جب فاطمہ بچوں نے اسے اس کے انکار کے بارے میں بتایا، اس کے اعصاب بری طرح تن گئے۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کوئی اس کے سامنے جاؤ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے، لیکن رات کے 9 بجے ایسا کرنا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ سو صبح آفس پہنچتے اس نے اسے اپنے آفس میں طلب کر لیا۔ جس وقت وہ روم میں داخل ہوئے متفکر سا ٹہل رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے شروع ہو گیا۔ کیا کیا میں نے؟ اس کے انداز میں ہلکا سا اطمینان تھا، وہ تب کر رہ گیا۔ کیا نہیں کیا تم نے؟ وہ دھاڑا۔ 6 ماہ ہو گئے تمہارے پیچھے پیچھے پھرتے ہوئے، تمہیں مناتے ہوئے، اور تم اپنی ضد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، پھر پوچھتے ہو کہ کیا کیا تم نے؟ وہ پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی اسے تو ڈر گئی تھی اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر ڈور لاک کیا اور اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ آج بات کلیئر ہو کر رہے گی، تب تک میں تمہیں اس کمرے سے باہر جانے نہیں دوں گا، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا۔ تبھی ٹیبل پر رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی توجہ فون کی جانب مرکوز دیکھ کر وہ دروازے کی طرف لپکی، لیکن بے سود۔ ڈور آٹومیٹک لاکڈ ہے، نہیں کھلے گا، وہ ریسیور کان سے لگاتے ہوئے تیز لہجے میں بولا تو وہ بے بسی سے بند دروازے کو دیکھتی گئی۔ مس کرن پلیز نو فون کالز، جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی شخص میرے آفس میں نہ آئے۔ وہ سختی سے ہدایت دے کر دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا جو دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی، وہ اس کے حد درجہ قریب آ کر استفسارانہ انداز میں بولا، جبکہ لہجہ پہلے کی نسبت کچھ نرم تھا۔ اس کے سوال پر ایک لمحے کے لیے اس کے دل کو کچھ ہوا ضرور، مگر وہ خاموش رہی۔ ماہی جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دو، ورنہ یہ میرا ذاتی مسئلہ۔ اس کے کتنے قریب آنے پر کچھ گھبرا سی کی، تب اس کی بات پوری سنے بغیر جلدی سے بول پڑی۔ تمہارا ذاتی مسئلہ میں اپنا مسئلہ سمجھتا ہوں، اور تم ہو کہ پلیز عدید میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ چیخی۔ اور وہ کتنی دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، جس کے ہونٹوں پر اچانک اتنے عرصے بعد اس کا نام جگمگایا تھا۔ لیکن میں تم سے بات کر کے رہوں گا، تم یہاں سے باہر تو نہیں جا سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ خاموش رہنے کی بجائے مجھ سے وہ باتیں کر لو جو تمہیں بے چین کیے رکھتی ہیں۔ اس کا انداز نازیانہ تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ تھوڑی دیر تک دونوں کے درمیان مسلسل خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے پرپوز کرنے والے انداز میں اس سے پوچھا تو اس کی اس قدر ڈٹائی پر دل محسوس کر رہے گی۔ اس کے اتنے سخت رویے کے باوجود یوں کا تو اس کا خواستگار تھا۔ جواب دو۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر اس نے دوبارہ پوچھا۔ سوری۔ اس کے جواب پر اس کا بے اختیار اپنا سر پٹکنے کو دل چاہا، جسے مسلسل رد کیے جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کوئی کیسے اس کا دل صاف کرے۔ کیوں شادی کرنا نہیں چاہتی تم مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے لہجے کی سختی کو بمشکل کنٹرول کرتے سوالیہ انداز میں بولا۔ کیوں کروں گی میں تم سے شادی؟ جواباً اس نے سوال کیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اس کی بات پر وہ حیرت سے بولا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہو، اور اپنی غلط فہمی دور کر لو، میں تمہیں پسند کرتی تھی، اب نہیں، وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب کیا کیا میں نے؟ اس نے درشکی سے پوچھا۔ تم نے کیا کیا؟ یہ میں تمہیں بتاؤں؟ جب تمہیں خود احساس نہیں اپنے کیے گا تو میرے بتانے کا کیا فائدہ؟ اس نے حسودگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کا دل بھرا ہے لیکن وہ اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، تاہم مضبوط بنی کھڑی رہی۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا اس میں تمہارا اور میرا فائدہ تھا، اس لیے مجھے کوئی ملال یا پچھتاوا نہیں ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر مکمل اطمینان سے کہا۔ کون سے فائدے کی بات کرے تم؟ میں نے کب چاہا تھا کہ تم مجھے کچھ بھی بتائے بغیر، مجھ سے کچھ بھی شیئر کیے بغیر کینیڈا چلے جاؤ؟ اس نے رکھائی سے اس کی طرف دیکھ کر مزید کہا۔ تم نے جانے سے پہلے ایک بار بھی میرے بارے میں سوچا مجھ پر کیا گزرے گی؟ یہاں تک کہ تم نے تو وہاں جا کر بھی میرا خیال نہیں آیا، اتنے مگن ہو گئے تھے تم۔ میں تم سے ناراض تھا، زری سے شادی کرنے والی بات کو لے کر مجھے لگا میں اکیلا ہو گیا، تم سمیت سب نے مجھے تنہا کر دیا اور مجھے وہ کرنے پر اکسا رہے ہیں جو میں کبھی مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں دکھ پنہا تھا، وہ مزید گویا ہوا۔ میں یہ سب کرنے پر مجبور تھا ماہی، تم جانتی تھی شیرینہ آپی کے سسر اپنی بھتیجی زری سے میری شادی کرانا چاہتے تھے، انہی کے کہنے پر حشام بھائی نے شیرینہ آپی پر بے حد دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ کسی بھی طرح سے مجھے زری سے شادی کرنے پر تیار کرے، اور جب میں نہیں مانا تو ماما پاپا نے مجھے کس حد تک پریشرائز کرنا شروع کر دیا۔ شاید وہ بھی شیرینہ آپی کا گھر ٹوٹنا ہی نہیں دیکھ سکتے تھے، جو ایک فطری عمل تھا، جب میں ہرگز تیار نہیں تھا، تو وہ مجھ سے کتنے بدگمان ہو گئے تھے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس کے انداز میں بوجھل پن تھا کہ تمہیں اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں ہے کہ میں نے جو کیا اپنے اور تمہارے لیے کیا۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی جذبہ نظر نہیں آ رہا تو بالکل سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ نہیں۔ اس کا لہجہ خشک تھا، جذبات سے بالکل آری۔ کیوں؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کیونکہ تم مجھے کبھی بھی چھوڑ کر جا سکتے ہو، بالکل اکیلا اور تنہا۔ نہ جانے کیسا خوف تھا جس کے لبوں پر آ رکا۔ میں کیوں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر؟ میں تمہارا ہوں ماہی، صرف تمہارا۔ پھر تم میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ ایک شکست کی تھی جو اس کے وجود سے چھلک پڑی تھی۔ وہ کس طرح اس کے دل میں موجود اس ڈر کو نکال باہر کرے جسے اسے متنفر کیے دے رہا تھا۔ کیوں نہیں سوچ سکتی میں؟ جواباً تنک کر بولی۔ تم اپنی اور میری خاطر لڑے تھے تو یہیں رہ کر بھی لڑ سکتے تھے، حالات کا مقابلہ سب کے درمیان رہ کر بھی کر سکتے تھے، لیکن تم باہر گئے کیونکہ تمہارے اندر حالات کو فیس کرنے کی پاور نہیں تھی، اور ویسے بھی تم تو شروع سے ملک سے باہر جا کر خوب پیسہ کمانے کے خواہش مند تھے، سو تم نے موقع کی نعمت جانا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی خواہشوں کو پورا کرنے چل پڑے۔ تم بہت کمزور انسان ہو عدید، جو چٹاخ۔ وہ جو خود پر ضبط کی خاموشی سے اس کی باتیں برداشت کرا تھا، اس کی آخری بات پر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کتنا غلط سمجھتی تھی وہ اس کو، اس کا دماغ گھوم گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ میں پیسہ کمانے کی خاطر باہر گیا تھا؟ میں؟
وہ دھاڑ کر اس سے مخاطب ہوا، جس کے اس اچانک حملے سے سنبھلی نہیں تھی، اس کے بگڑے تیوروں سے گھبرا سی گئی۔ وہ اس کے چہرے پر آنکھیں گاڑے اس سے مخاطب تھا اور آنکھوں سے سرخیاں چھلکنے لگی۔ ماما پاپا نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے زری سے شادی نہ کی تو مجھے گھر اور بزنس سے بے دخل کر دیں گے۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اور پھر میں نے تبھی سوچ لیا کہ میں شادی تم سے کروں گا اور تمہیں اپنے بل بوتے پر دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اور یہی بات میں نے ماما پاپا سے بھی کی تھی کہ مجھے ان کی جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے۔ میں خود بھی وہ سب کچھ کما سکتا ہوں جس کو چھیننے کی وہ مجھے دھمکی دے رہے تھے۔ پھر میں نے باہر جانے کا پکا فیصلہ کر لیا، کیونکہ جب تک میں یہاں رہتا مجھے اسی طرح پریشرائز کیا جاتا کہ میں زری سے شادی کر لوں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے سب کیا؟ میں نے کتنی مشکلیں اٹھائی، کتنی مصیبتوں سے گزر کر میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو صرف تمہارے لیے۔ اور تم ہی کہہ رہی ہو کہ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، خواہش کا مارا سمجھتے تم مجھے؟ اگر میں نے ایسا کبھی چاہا بھی تھا نا، تو وہ بھی صرف تمہارے لیے، کیونکہ میں دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتا تھا تمہیں، اور تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا کہ میں ان سب کی خاطر تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے دکھ، افسوس اور غصہ چھلک رہا تھا، جسے وہ قطعی نظر انداز کر گر بپھر کر بولی، اور تم بھی جانتے تھے کہ مجھے ان کی نہیں صرف تمہاری ضرورت تھی، پھر بھی تم نے کیا میری اپنی کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں تمہارے لیے کچھ کرتا، تمہیں آرام سکون کی زندگی دیتا؟ وہ اس کی بات پوری سنے بغیر زور سے بولا، ان سب کو پانے کے لیے میں نے بہت محنت کی، اور تمہیں میری اس محنت میں وہ محبت نظر نہیں آ رہی جو میں تم سے کرتا ہوں؟ ہاں، نہیں آ رہی نظر۔ وہ اپنے گال پر جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا بددستور ہاتھ رکھے بے خوفی اور بے دردی سے بولی، کیونکہ تمہارے اس طرح کرنے سے جو تکلیف اور اذیت میں نے اٹھائی تھی وہ ساری زندگی مل کر بھی ختم نہیں کر سکتی، ساری چیزیں مل کر بھی ختم نہیں کر سکتی۔ میں ان لمحوں کو نہیں بھول سکتی جب میں فون پر محض تمہاری آواز سننے کو ترسا کرتی تھی، لیکن تم وہاں جا کر اس قدر مگن ہو گئے کہ میرے خیال نہیں آیا۔ اگر یہ تمہاری مجھ سے ناراضی تھی تو پھر میں کیسے مان لوں کہ تم نے یہ سب میری خاطر کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ تو تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں نے یہ سب تمہاری خاطر کیا ہے نا؟ اس نے عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر اگلے لمحے شدید طیش کے عالم میں ٹیبل پر رکھی تمام چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے نیچے گرا دیا۔ اس کے اس طرح کرنے پر وہ گھبرا گئی۔ جب تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تو مجھے بھی نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں کہتا آگے بڑھا اور اپنی ریوالونگ چیئر کو پاؤں سے زور سے ٹھوکر مار کر پیچھے کی طرف دھکیلی، جو لڑکتی ہوئی گلاس ونڈو سے جا ٹکرائی۔ پھر کمرے میں موجود دوسری چیزوں کو بھی زمین پر دے مارا، کئی گلاس، شو پیس اور مختلف ٹرافیز زمین پر چکنا چور ہو گئی۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا تھا، جب تمہیں نہیں چاہیے تو یہ سب میرے کس کام کا؟ اس نے ٹیبل پر رکھے ٹیلی فونز اور انٹرکام دیوار پر دے مارے۔ اس دوران وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے شدید غصے میں دیکھ رہی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے سے روکے۔ تبھی وہ اپنے اندر ہمت پیدا کر کے اس کی جانب بڑھ گئی، جس کا اپنا جسم بری طرح کپکپا رہا تھا، بری طرح خوفزدہ تھی۔ ادیت، پلیز رک جاؤ، ایسے مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے بازو پہ سے زور سے ہٹا کر ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ پاگل تھا میں جو اپنی زندگی کے 5 سال یہ سب بنانے میں خوار کرتا رہا۔ اس نے لیپ ٹاپ کو زور سے دیوار پر دے مار کر تقریباً چیختے ہوئے کہا تو مزید سہم گئی۔ لیپ ٹاپ دیوار سے ٹکرا کر زمین بوس ہو چکا تھا، اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کس طرح سے کنٹرول کرے وہ نہیں جانتی تھی۔ تبھی وہ قریب رکھے فائل ریک کی جانب بڑھا جس میں تمام امپورٹنٹ فائلز رکھی تھی۔ اگر ان فائلز کو کچھ ہوا تو بہت سے کانٹریکٹ ضائع ہو سکتے تھے۔ ایسی سچویشن میں اس کے حواس تو بالکل کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ تبھی وہ تیزی سے پہلے اس کے ریک کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ہٹو یہاں سے، وہ ایک بار پھر تھاڑا، پلیز ادیت مت کرو ایسا، وہ التجائیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، جس کی پرواہ کے بغیر اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے بازو سے پکڑ کے ایک سائڈ پر دھکیلا اور پھر اہم فائلوں کو 2 ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ پاگل ہو گیا ادیت صاحب، پاگل ہو گئے۔ اس کے اس طرح کرنے پر ہکا پکا کھڑی رہ گئی۔ میں کب سے تمہیں منا رہا تھا، تم سے بات کرنے کے لیے ترس رہا تھا، لیکن تمہاری غلط فہمی دور نہیں ہو رہی، بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جو دیوار کے ساتھ تھہمی کھڑی تھی۔ وہ ایک بارگی سے دیکھے جا رہی تھی جو پورے کمرے کا نقشہ پل بھر میں بدل کر مطمئن نظر آیا تھا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ میرے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اس کے بائیں طرف دیوار پر اپنا دایاں ہاتھ مضبوطی سے جمائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوالیہ انداز میں قدرے نرمی سے بولا۔ وہ خاموش نظروں سے ڈری ڈری سے دیکھ رہی تھی، جس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ تیرا دورہ ٹھنڈا ہویا، تینوں بعد جو یقین آیا کہ تیری اینا چیز دی احمد نہیں سی تو بعد جو چھتر پہن گے نا کمپنی نے لاس ہوئے گا۔ میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں اور کروں گا، تم دیکھنا میں خود کو تمہارے سامنے کس طرح برباد کرتا ہوں، لیکن وعدہ کرو جب میں خالی ہو جاؤں گا تب تو تمہیں مجھ پر میری محبت پر اعتبار آئے گا نا؟ وہ دھیمے لہجے میں اس سے بولا تھا اور گنگ پنی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ جواب کی پرواہ کیے بغیر دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی تو وہ خالی خالی نظروں سے پورے کمرے کو دیکھنے لگی، جہاں پہلے جیسا کچھ نہیں تھا۔ ہر شے اپنے مقام سے دور ٹوٹی پھوٹی حالت میں پڑی تھی۔ کمرے کی حالت ابتر ہو چکی تھی، کارپٹ پر دور تک کاغذ ہی کاغذ بکھرے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے روندے پڑے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر چیک کرنے لگی، جو بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ پھر اس نے تمام کاغذات سمیٹ کر فائلوں میں رکھے اور جتنا ہو سکتا تھا چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھا، پھر کمرے کو باہر سے لاک کر کے اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل پر کوئی بوجھ سا آ گیا تھا، یہ لگتا تھا جیسے اسے کہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یا شاید وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکی۔ وہ مزید کیا کرے گا، اسے شدید فکر لاحق ہو گئی۔ وہ جو کہتا تھا کر گزرتا تھا۔ وہ دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ سارا دن آفس نے تقریباً 6 بجے بھی آفس سے نکل کر گھر آ پہنچی۔ افسردگی تھی جس نے اس کے پورے وجود کو احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہ پسماندہ قدموں سے چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ ادیت سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ادیت کے نام پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر فاطمہ بچوں کو دیکھا، اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ انہیں کیسے پتہ؟
میں سب جانتی ہوں کہ تم عدید کے آفس میں جاب کرتی ہو اور یہ بات ہمیں عدید نے بتائی تھی. خیر یہ بتاؤ کہ عدید سے تمہاری کیا بات ہوئی, کیونکہ وہ تمہارے انکار کو لے کر بہت پریشان تھا. جب ساری بات انہیں پتہ تھی تو اس نے بھی کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا اور آج کی ساری رو دادی نے کہہ سنا. انہوں نے غور کیا, باتیں کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بار بار بھیگتی جا رہی تھی اور آواز بھی رندکی تھی. شاید اس کے اندر کی اناپ ٹوٹنے لگی تھی. وہ قدریں نرم اور بدلی بدلی محسوس ہوئی. تبھی فاطمہ بچہ بول پڑی. مہین, مامی جی اور ماموں جان بالکل غلط نہیں تھے. وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے, اس لیے انہوں نے وہ فیصلے کر ڈالے جو ہمارے حق میں نہیں تھے. اور تمہیں پتہ ہے یہ سب عدید کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد ہوا تھا. پھر عدید تو ان سارے معاملات سے بے خبر تھا. ایسے میں اس کو مجرم بنانا سراسر غلط ہے. وہ آج خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی, ورنہ وہ تو ان کے ناموں سے بھڑک اٹھتی تھی. انہوں نے موقع اچھا سمجھ کر بولنا شروع کیا, جیسے وہ چپ چاپ سنتی رہی. تم جانتی ہو نا کہ زبیر کی بیوی فریال کے مزاج کو, اس نے ساری زندگی ملک سے باہر گزاری تھی, اس لیے وہ کافی عرصے سے زبیر پر بھی زور ڈالی تھی کہ وہ لوگ گھر بیچ کر اور بزنس وائنڈ اپ کر کے جرمنی کے ساتھ چلے اور اس کے بھائی کے ساتھ بزنس سٹارٹ کرے. لیکن جب زبیر نے انکار کیا تو اس نے کورٹ سے کھلا لینے کی دھمکی دے ڈالی, جس پر سب پریشان ہو کر رہ گئے. پھر فریال جب ناراض ہو کر میکے گئی تو اس نے اپنی بات منوانے کے لیے سلیپنگ پلز کھا لی, جس کی وجہ سے وہ کئی دن تک اسپتال میں ایڈمٹ رہی. اس کی اس حرکت نے گویا ماموں جان اور مامی جی کے پیروں تلے سے زمین نکال دی. پھر زبیر بھی فریال کا ساتھ دیتے ہوئے ماموں جان سے مطالبہ کرنے لگا, لیکن ماموں جان نہیں مانے. مگر جب زبیر نے ماموں جان کو مرنے کی دھمکیاں دی تو وہ امی اور ہم سب کی نظر میں مجرم بننے کو تیار ہو گئے. ماموں جان نے خاموشی سے گھر بھیج دیا اور بزنس بھی وائنڈ اپ کر دیا. وہ عدید کو تو دیکھنے کو ترس گئے تھے, اب زبیر کی دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ بھی شکر تھا کہ زبیر ماموں جان اور مامی جی کو اپنے ساتھ ہی جرمنی لے جانے پر بضد تھا, اس لیے فریال کی ایک نہ چل سکی. لیکن وہاں جا کر فریال کے بھائی نے سارا پیسہ ہتھیار لیا تو فریال کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے. تھوڑا بہت روپیہ تھا جو فریال نے زبردستی اپنے بھائی سے نکلوا لی. اسی سے زبیر نے جرمنی میں چھوٹا موٹا سا بزنس شروع کر ڈالا. یوں گزر بسر ہونے لگی. اور جن دنوں جعفر کی ڈیتھ ہوئی ان دنوں ماموں جان اور مامی جی اس تکلیف سے گزرے تھے, اس لیے ہمیں ان سب سے اس لیے بے خبر رکھا کہ پہلے جعفر کے غم سے نڈھالتی اور وہ سب کو بتا کر مزید ستم کرنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ بزنس کو زبردست قسم کا نقصان ہونے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. پھر حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ گھر بھیج کر قرضے پورے کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے. ہم سب نے یقین کر لیا. پھر ہم نے خوشی خوشی ماموں جان اور مامی جی کو زبیر کے ساتھ جرمنی بھی رخصت کر دیا. اچھا وہ زبیر کو وہاں جاب مل گئی, ورنہ وہ سب بھی ہماری طرح کرائے کے مکان میں گلتے رہتے. فاطمہ بچہ سانس لینے کو رکی, پھر دوبارہ گویا میں. ان کے جرمنی جاتے ہمیں مختلف لوگوں سے پتہ چل گیا تھا کہ ماموں جان اور مامی جی نے ہم سے جھوٹ بولا تھا, لیکن وہاں جا کر وہ ہمیں بھولے نہیں تھے. یک کے بعد دیگرے کئی مکان بدلنے کے باعث ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے, جبکہ مامی جی نے اپنے رشتہ داروں کو بھی کہا ہوا تھا کہ وہ ہمارے متعلق معلوم کر کے انہیں بتائیں. لیکن مکانوں کی تبدیلی کے باعث ایسا نہیں ہونے دیا. جب عدید نے کینیڈا جانے کے 6 ماہ بعد ہم سے رابطہ کرنا چاہا, تب تک وہ گھر بک چکا تھا. ساری باتیں جب عدید کو معلوم ہوئی تو وہ اپنے گھر والوں سے بے حد خفا ہوا. اس نے احسن کو ہمارے بارے میں معلوم کرنے کو کہہ رکھا تھا. پھر وہ جلد سے جلد وہاں سے آ کر پاکستان سیٹل ہو گیا اور پھر تلاش شروع کر دی. یہ بھی شکر تھا کہ قسمت نے اسے ہم سے ملا دیا, ورنہ کیسے اتنی غلط فہمیاں دور ہوتی. یہ ساری باتیں مامی جی نے فون پر ہمیں بتائی تھی, بلکہ وہ بہت ملول اور پشیمان بھی تھی. اس لیے امی سے بھی معافی بھی مانگ رہی تھی, لیکن امی تو ماموں جان کی آواز سنتے سب کچھ بھول بھال گئی. اب تم بھی سب کچھ بھول جاؤ مہین, یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے اور کچھ نہیں. اچھا میں تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں, تم ہاتھ منہ دھو لو. وہ اپنی بات مکمل کر کے اسے سوچتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا. وہ گہری سوچ میں مبتلا ہو کر رہ گئی. اس سارے عرصے کے بیچ منڈا تھا تو کوئی قصور نہیں سی نا. وہ گزشتہ 1 ہفتے سے آفس نہیں آ رہا تھا. وہ کہاں تھا, کس حال میں تھا, کوئی نہیں جانتا تھا. اور اس کا فون بھی مسلسل آف جا رہا تھا, جبکہ آفس کا نظام بھی دھرم برہم ہو کر رہ گیا. کوئی کام بھی وقت پر نہیں ہو رہا تھا. توقیر صاحب بھی ہر طرح سے اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر چکے تھے, مگر گھر پر ملتا تھا نہ گھر کے فون اٹینڈ کرتا. وہ تو کئی بار گھر بھی جا چکے تھے تاکہ امپورٹنٹ فائل سائن کرا سکے, لیکن ہر بار ملازم اس کے گھر نہ ہونے کا اندیہ دیتا تو وہ مایوس ہو کر لوٹ آتے. آفس میں موجود ہر فرد اس کو لے کر تشویش میں مبتلا ہو چکا تھا. وہ اس قدر لاپرواہ غیر ذمہ دار کبھی نہیں رہا تھا. سب کو اس کے بارے میں فکر لاحق ہو چکی تھی. تب تمام کوششوں کے بعد توقیر صاحب نے احسن کو ساری صورتحال سے آگاہ کر ڈالا, جو پہلی فرصت میں اس کے پاس جا پہنچا. تم کچھ بتاؤ گے, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ احسن اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر بولا. کچھ نہیں ہو رہا یار, بس میرا دل نہیں کرتا, اس نے بے فکری سے کہا. عدید پلیز یار, اس سب کو اتنا لائٹ مت لو. تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارے اس طرح کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. احسن اسے سمجھاتے بولا. نقصان کی پرواہ کر کون رہا ہے؟ اس کے ہر انداز سے لاپرواہی تھی, جس کو دیکھ کر احسن حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. وہ اس کے ماہین کے درمیان ہونے والی تمام باتوں سے واقف تھا, لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کو لے کر اس حد تک بھی جا سکتا ہے. احسن نرمی سے گویا. تمہیں نقصان کی پرواہ کرنی چاہیے دی. تم جانتے ہو تم نے کتنی محنت اور تگودو کے بعد یہ سب کچھ حاصل کیا. یار تمہارے جیسے خوش قسمت لوگ بہت کم ہوتے جو اتنے کم عرصے میں اتنی اچھی طرح بزنس اسٹیبلش کر لیتے, کوئی انٹرنیشنل لیول پر بھی خود کو متعارف کرا سکے. اور تم کتنی آسانی سے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے ہو. کتنی امپورٹنٹ ڈلیوریز ہیں جو تمہاری سائن کے بغیر ممکن نہیں ہے. آسٹریلیا کی ڈلیوری درمیان میں اٹکی ہوئی ہے. تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس طرح سب کچھ ختم ہو جائے گا یار. تو ہو جائے ختم سب کچھ. جب اسے احساس نہیں کہ میں نے یہ سب اس کے لیے کیا تو مجھے بھی نہیں ہے. بلاخر اس کی برداشت جواب دیکھی تھی. میں 1 ہفتے سے آفس نہیں جا رہا, میرا سیل آف جا رہا ہے, ڈلیوریز رکی ہوئی ہیں, بزنس 1 ہفتے میں کتنا نیچے آ چکا ہے. کیا وہ بے خبر ہے اس سب سے؟ نہیں. لیکن اس نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک بار بھی اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی میں کہاں ہوں, کس حال میں, اور اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یار کیا اس قابل ہوں میں کہ وہ میرے بارے میں اتنی لاپرواہ رہے؟ مانا میں غلط تھا, لیکن میں
وہ بات کرتے کرتے رک گیا تو پھر ایک گہرا سانس اپنے اندر اتار کر دوبارہ احسن سے مخاطب ہوا مگر دھیمے لہجے میں. مجھے حقیقتاً کوئی فکر نہیں احسن. بزنس ختم ہوتا ہے ہو جائے. آئی ڈیم کیئر. اور تم بھی مجھ سے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرو گے ورنہ میں تم سے بھی ناراض ہو جاؤں گا. احسن مزید کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے اس کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بتائے بغیر سیدھا اس کے آفس میں مہین سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی نا ندا پھر بزنس پورا بند کرا کے ہٹنا وہ بھی ڈنگر زمانے دا اپنی محنت وہ پیچھے لگ کے ضائع کری جاتا تھا. لڑکی کا چکر ڈینجر ہے بابو بھیا. اس وقت رات کو 9 بج رہے تھے. وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا. جس وقت وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا سامنے صوفے پہ اسے بیٹھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا. کھٹکنے کی وجہ کھٹکے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بلیک شلوار قمیض میں پوری مردانہ وجاہت سمیت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. پھر بند کیا دروازے کو اس نے ہاتھ بڑھا کر آدھا کھول دیا اور ہاتھ میں موجود موبائل اور گاڑی کی چابیاں سائڈ ٹیبل پر رکھی. پھر کف کے بٹن کھول کر بازو کوہنیوں تک چڑھائے صوفے پر جا بیٹھا. ریموٹ سے ٹی وی آن کر کے نظر ٹی وی پر جما دی. وہ خطرناک حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا. ایک نظر کے بعد اس نے دوسری نظر اس پر ڈالنا ضروری نہیں سمجھا. کتنی دیر تک کمرے میں خاموشی کا راستہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کمرے میں 2 نفوس موجود ہیں. اس نے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا جو مکمل توجہ کے ساتھ نیوز دیکھنے میں مصروف تھا. ملاکر وہ اٹھی اور آگے بڑھ کر ٹی وی آف کر دیا اور اس نے محض ایک نظر اس پر ڈالی. پھر ریموٹ صوفے پر اچھال کر خاموشی سے اٹھ کے ٹیرس پر آ کھڑا ہوا. بے حد خفا خفا سا لگ رہا تھا. وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی. وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر مضبوطی سے جمائے سے کھو رہا تھا. میں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. اسے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے اس کی طرف دیکھا. کرو. تم آفس کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے پوچھا. یہ بات میرے لیے ضروری نہیں ہے اس لیے میں جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتا. وہ 2 ٹوک انداز میں اس نے کہا. لیکن میرے لیے یہی بات ضروری ہے اور اس بات نے مجھے یہاں تک آنے پر مجبور کیا. اس نے قدرے آرام سے کہا. میرے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمہارے لیے کیا بات اہمیت رکھتی ہے اور کیا نہیں. اس کا انداز ہی دوسرا تھا. وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی پھر دوبارہ گئی. میں نے تم سے کچھ پیپر سائن کرانے ہیں. اس نے مدعا بیان کیا. سوری. اس نے فوراً جواب دیا. ادیت پلیز تم جانتے ہو اب تک کتنا لاس ہو گیا. کتنی کمپنی سے جو آرڈر واپس لینا چاہتی ہیں وقت پر ڈلیوری نہ ہونے کی وجہ سے. تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم سب جانتے ہو. کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اسے سمجھایا جبکہ دوسری طرف وہ خاموش تھا. ادیت میں تم سے بات کر رہی ہوں پلیز. کس بات کا جواب دوں؟ وہ سامنے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. میں اگر کچھ نہیں کرا تو مجھے پرواہ نہیں ہے. تمہیں سمجھ جانا چاہیے نا کہ جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گا. یہ سب غلط ہے ادیت. کیا صحیح اور کیا غلط میں بھلا چکا ہوں. وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا پھر مزید کوئی اور تمہیں بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہو نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا. نہیں. اس نے مختصراً جواب دیا. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے ادیت. پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. اس کی بات پر وہ ریلنگ پر سے ہاتھ ہٹا کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور سینے پر ہاتھ باندھے رخ اس کی طرف موڑ لیا. کون سی غلطی کا احساس؟ اس نے سوال کیا. یہی کہ میں نے ماموں جان اور مامی جی کو بہت غلط سمجھا اور یہ کہ اسٹاپ اٹ ماہی. وہ بول رہی تھی کہ اس نے یکدم ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. تم نے انہیں غلط سمجھا تو جاؤ جا کر انہی سے یہ ساری باتیں کو. اس کی آواز قدرے سخت تھی. اس بار اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر بھی سختی تھی. اسے تو سمجھ ہی نہیں آتا وہ اسے کیسے بتائے کہ وہ اس دن بہت سی باتیں غلط بول گئی تھی. اسے بس اسی سے شکایت تھی ناراضی تھی. لیکن اس کی شکایت اور یہ ناراضی اتنی شدت اختیار کر گئی کہ وہ اسے تکلیف پہنچا چکی تھی. وہ بہت شرمندہ اور پشیمان تھی جس نے اس کی خاطر اتنا سروائیو کیا اور اتنا کچھ سہا. وہ اسے نہیں سمجھ پائی. اس دن اس کے رونے نے اس کے اندر بہت کچھ جھنجھوڑ ڈالا تھا لیکن وہ خود اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں پا رہی تھی. وہ تو ماموں جان اور مامی جی سے فون پر بات کرتے بھی اندر ہی اندر شرمندہ ہوئی جا رہی تھی جن کی اتنی برسوں کی محنت کے محبت کے جواب میں ذرا سی آزمائش کرنے پر اس نے اپنے دل سے ان کے خلاف اتنا محاذ بنا ڈالے تھے. لیکن ماموں جان اور مامی جی سے تو بھی معذرت کر چکی تھی. لیکن اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جسے ہمیشہ سے مناتا چلا آیا تھا. لیکن آج وہ خود خفا ہوا تھا تو اس کے آسان ہی خطا ہو گئے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کوئی اسے کیسے بات کرے کیسے منائے. اسے ٹیرس پر سوچتا چھوڑ کر وہ دوبارہ اندر جا کر صوفے پر براجمان ہو چکا تھا. وہ بھی اس کے پیچھے چلیے. پلیز ادیت تم مان کیوں نہیں رہے؟ اس نے اکتا کر اسے دیکھا. تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے منایا؟ وہ اس کی کیفیت سے شاید ہنس اٹھا رہا تھا تبھی سوالی انداز میں حیرت سے بولا. تو اور میں کیا کری ہوں اتنی دیر سے؟ اس نے تپے تپے سے انداز میں اس کی طرف دیکھا. تمہیں تو منانا ہی نہیں آتا. وہ زیر لب بڑبڑایا جسے وہ سن چکی تھی. ان پر سائن کر دو پلیز. سامنے ٹیبل پر رکھی فائلز کو کھول کے اس کے آگے پھیلایا کر دیکھتے ہوئے اس نے التجائی انداز میں کہا. کیوں؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ پل کے چکا گئی. کیونکہ میں تمہارا نقصان نہیں چاہتی ادیت. وہ بمشکل آنکھوں میں آئی نمی کو اندر کہیں دھکیلتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی. میرے کون سے نقصان کی بات کر رہی ہو تم؟ اسے لائن پر آتے دیکھو ذرا نرم پڑ گیا. تمہارے کسی بھی نقصان کو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی. وہ ضبط سے بولی. میرے لیے سب سے قیمتی تو تم ہو. اس کے علاوہ مجھے کسی نقصان کا نہ ڈر ہے نہ پرواہ. وہ پوری سچائی سے بولا. وہ جواباً خاموش رہی. شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کی اچانک بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا پہلے کی نسبت اس کا موڈ بہتر تھا. میں تم سے آفس کی بات کر رہی ہوں اور تم وہ آگے کچھ بول نہ سکی. اور میں صرف اپنے اور تمہارے متعلق بات کر رہا ہوں اور کرنا چاہ رہا ہوں. جب تک تم مجھے ہانی کہوگی میں آفس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. اس نے قطعی انداز میں کہا. ادیت پلیز تمہارے سائن ان پیپرز پر بہت ضروری ہے. اگر نہیں کیے تو بہت سے پرابلم ہو سکتے ہیں.
اسے منانے والے انداز میں بولی جس کا اس پر قطعی اثر کوئی نہیں ہوگا۔ ان پیپرز پر سائن کرنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ نکاح کے پیپرز پر سائن کروں گا، اس کے بعد ان کی باری آئے گی۔ اگر تم چاہتی ہو مزید کوئی لاس نہ ہوتی کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ اس کی بات پر جہاں اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا، چہرے پر رنگ بکھرے تھے، وہیں سے بری طرح غصہ بھی ہے۔ تم مجھے ٹریپ کر رہے ہو عدیل، اس نے اپنے لہجے کی سختی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا جس کی ضد میں پہلی بزنس میں بہت نقصان کر ڈالا تھا۔ ٹریپ تو تب کرتا جب تم مجھ سے محبت نہ کرتی ہوتی اور میں زبردستی تمہیں شادی پر مجبور کرتا۔ بہرحال تم اگر چاہتی ہو کہ مزید کوئی نقصان نہ ہو تو پہلے مجھ سے نکاح کرو۔ تم سائن ابھی کروانا چاہتی ہو تو تمہیں مجھ سے ابھی نکاح کرنا ہوگا، وہ پختہ لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اس کی اس عجیب سی منطق پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں کروں گی عدیل، جو تم کہو گی وہی سب، لیکن وہ بمشکل اتنے الفاظ منہ سے نکال پائی، مگر وہ کسی طور پر راضی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہیں، پہلے نکاح ہوگا پھر پیپرز پر سائن۔ اسے مانتے دیکھ کر وہ بھی قدر نرمی سے بولا، تم ہر بات اپنی منواتے ہو عدیل۔ اسے غصہ آ گیا۔ ہر بات کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ بات ضرور منوا کروں گا، وہ پورے یقین کے ساتھ بولا تو وہ جذبہ ہو کر آ گئی۔ وہ اس کی ضد کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، سو مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، تن فن کرتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں رات 11 بجے تک تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، ورنہ ہو سکتا ہے 11 بجے کے بعد میرا یہ والا ارادہ بھی بدل جائے۔ اسے اپنے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، پھر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہوئے بھرپور کہکہ لگا کر ہنس پڑا، اور پھر رات 11:15 بجے فاطمہ بجو کا فون آ چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ مہین نے ہاں کر دی ہے۔ وہ ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا، ایک دم تازہ۔ اتنے دنوں کی ساری کلفت ایک لمحے میں دور ہو گئی۔ جا دفعہ ہو جا کے پہلے ایک سائن کرتے پھر دوسرے سائن کرے۔ اگلے دن صبح 10 بجے ان کا نکاح قرار پا گیا، جس میں احسن سمیت تمام گھر والے شامل تھے۔ ماں پاپا بھی بے حد خوش تھے۔ انہوں نے موقع پر فون کر کے دونوں کو خوب ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ رخصتین کے پاکستان آنے تک ملتوی کر دی گئی، ہر چہرہ کھلتا ہوا روشن تھا۔ نکاح کے بعد وہ احسن کے ساتھ خوش خبریوں میں مصروف تھا۔ جب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو شکایتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان پر سائن کرو، اس نے فائلز اس کے آگے رکھتے ہوئے تہمکانہ انداز میں کہا تو بے اختیار اس کی ہنسی نکل کے وہ چپ چاپ تمام پیپرز پر سائن کرنے لگا۔ یہ لیجئے جناب، اس نے تمام پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ اب تو آپ ہماری موت کے پروانے پر بھی سائن کرائیں گی تو بندہ جیت جان سے حاضر ہے۔ وہ سینے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھک کر بولا تو اسے شکایتی نظروں سے گھورنے لگی۔ پھر اس کی اس قدر محبت پر خود کو خوش قسمت تصور کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتی وہاں سے چلی گئی۔ چل یار، آج اپنا وعدہ پورا کر، مجھے کسی اچھے سے ڈھابے سے کھانا کھلا۔ احسن اس کا وعدہ یاد دلایا۔ بندہ حاضر ہے میرے دوست۔ وہ آج بے حد خوش اور مطمئن تھا۔ احسن دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کے ہمیشہ رہنے کی دعائیں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ سب کے درمیان جا بیٹھا۔ ختم شود۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا بڑا سارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ میرا تو گلا ہی بہہ گیا کر کے بول کے۔ حالانکہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے 2 ریکارڈنگز کر رہی ہوں تو وہ پھر بھی صحیح رہتی ہے، لیکن اب اتنا لمبا کر کے نا ناول پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا میرا نا، اتنے زیادہ گلا خشک ہو گیا، مجھے لگتا ہے دوسرا ناول ریکارڈ نہیں ہو پائے گا جو آپ لوگوں کا سرپرائز تیار کر رہی ہوں۔ تو ایسا ہے کہ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نہیں اجازت نہیں، حالے کمنٹ سیشن نال چل رہے ہیں، پھر ویڈیو اینڈ کریں گے۔ چلیے ذرا الطاف احمد کنگریچولیشنز فار 11 کے اب تو ہو گیا نا 11 کے، اب تو پڑھ دیں، ناول اچھا تھا، سافٹ سا۔ ہائے کیڑا حالے میں روزانہ تینوں ناول پڑھ کے دینی بھی، میں پڑھ کے میں رہ گئی تے حالے بھی ڈیمانڈاں نہیں جاندیاں تہاڈیاں، میں کہڑے پاسے جاؤں؟ بہرحال تھینک یو۔ لیکن الطاف احمد، آپ لوگوں نے بولا تھا جو لانگ ناول کی ڈیمانڈ کی تھی 11 کے اوپر، وہ میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ اب جس طرح سے ہو سکا میں اس طرح سے آپ لوگوں کو دوں گی، لیکن ابھی آپ لوگوں کو اس کے لیے حوصلہ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ امید تو ہے کہ میں آپ کو رمضان سے پہلے دے دوں گی۔ اب پورا میں دیتی ہوں، 2 حصوں میں دیتی ہوں، 3 حصوں میں دیتی ہوں، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے فون کی میموری میں۔ میرے فون والے مجھے پرچیاں بھیج رہے کہ بہن بس کر ہو ریکارڈنگ نہ کر، تیرے فون دے وچ 3 GB بھی نہیں رہ گیا، تو وہ پھر یا ڈیلی کا ناول کر لوں یا وہ کر لوں، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے دونوں کر رہی ہوں، تو پھر اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ تھینک یو الطاف احمد۔ توربینہ توفیق نے دل بھیجے، تھینک یو توربینہ۔ آمنہ تو فیل نو آئی لائک شریف بیس ہیروز، باقی ناول میں صحیح بات ہے ہائی لائٹ کیا گیا، صحیح بات کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ آج کل پورے کوئی بھی نہیں ہوتا جیسی ہیروئن آج کی ہیروئن تھی معصوم پرو میکس، باقی ہیروز چول انسان تھا، ابھی بھی آئی پہ ہی ختم کر دیا ناول، 1-2 سین اور ہو جاتے تو اچھا ہوتا۔ صحیح کہا آپ نے، آئی تو اگے بھی کچھ پونک دینا، لیکن دیکھو پونک ہی نہیں گیا۔ تھینک یو عامرہ۔ حماد شاہ نائس ناول چھوٹو سا، تھینک یو حماد شاہ۔ سیرش محمود جی اب فری ہوں اور اب آلموسٹ پیچھے ناول سن رہی ہوں جو مس کیے ہیں میں نے۔ چلیں جی پھر جلدی سے وہ پچھلے والے سن کے ساتھ آ جائیں۔ تھینک یو سیرش۔ مائی سانگس بیوٹیفل نائس ناول، تھینک یو ویری مچ مائی سانگس۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے۔ کیسا لگے آج کا ناول بتائیے گا ضرور۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی میں آپ لوگوں کے لیے سرپرائز کے پہ ساتھ کام کر رہی ہوں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جلدی ملے گا۔
कमेंट तो पढ़े मैं अभी, मैं पागल हूँ अगर बंद करता। अली बेग वेरी नाइस, थैंक यू अली बेग। मुझे लगा सारे कमेंट्स हो गए हैं, उधर बस वही कमेंट शो हो रहे थे। तो फिटे मुरीज। अच्छा चलो, हो जाता तो होता चलता दुनिया, आप ये भी सुन ले जिनके रह गए। थैंक्स अली बेग। सुंदस ने आपने दिल भेजे हैं, थैंक यू सुंदस। अली बेग ब्यूटीफुल, थैंक यू अली बेग। सुंदस ने आपने फिर दिल भेजे हैं। महानूर नाइस नावल, थैंक यू महानूर। लाविश सलोन नाइस, थैंक यू लाविश सलोन। द ईमान, अक्सा की अक्ल सही ठिकाने लगाई समी ने लवली नावल, थैंक यू वेरी मच ईमान। ਉਹਦਾ बनता सी समी हुन इन्ना तो डिज़र्व करता सी। तैयबा असद, ये तो अजीब था भाई, क्यों क्या हुआ? अमरीन काशिफ ज़बरदस्त, थैंक यू अमरीन काशिफ। अबसार हैदर वेरी नाइस, थैंक यू अबसार हैदर। तुरबीना तौफीक नाइस, थैंक यू तुरबीना तौफीक। फ़िज़ा अहमद ने दिल भेजे हैं। फ़रा यासिर, ये यार अच्छी स्टोरी सेलेक्ट किया करें, ये रूड बेवफा बदतमीज़ हीरो बहुत पढ़ ली है। इट्स अ रिक्वेस्ट कोई केयरिंग हीरो वाली स्टोरी भी पढ़ने को मिले। ये आज आपके लिए केयरिंग हीरो वाली दी है जनाब मैंने, आज केयरिंग हीरो वाली, ये जो मैंने रिकॉर्ड अभी की है ये केयरिंग हीरो वाली है। थैंक यू फ़रा। तैयबा अशरफ, नाइस नावल आपी, थैंक यू तैयबा। मास खान, सुबहान अल्लाह, थैंक यू मास खान। चौधरी जट, अच्छा नावल था, थैंक यू चौधरी जट। आमरा तो खैर पर्सनल मैटर आहो, थैंक यू आमरा। हमाद शाह, अमेजिंग नावल, थैंक यू हमाद शाह। सायरा रियाज, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? काफ़ी दिनों बाद आई हैं, किधर गायब थी? सैड नावल था, बट जो किस्मत में हो वही होता है। उमर का बिहेवियर ठीक नहीं था। उमर का वाकई अपने आप को पता नहीं की समझता सी। थैंक यू सायरा। खबर अब्बास ज़बरदस्त, खबर अब्बास पहले डेली आते थे, अब कभी आती हैं आप। थैंक यू खबर अब्बास। सुंदस ने आपने दिल भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच सुंदस जी। तो गाइज़ हुन फाइनली कमेंट्स मुके हैं, तो कैसे लगा आपको नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।